اور یہ معاملہ بالکل ہمارے اعمال سے، عادت اطوار سے، معاملات سے چھلکتا ہے کہ کوئی ہم سے مانگنے آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں مال و دولت میرا ہے، میں اس کو کیوں دوں. کوئی ہم سے ادھار مانگنے آ جائے تو یہ حال ہوتا ہے. کوئی اگر ہم سے مانگنے آ جائے، لینے آ جائے، تو پھر تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے ٹالیں، کس طرح سے اس کو وہ کریں. پھر رہا غریبوں کا معاملہ، مسکینوں کا معاملہ، محتاجوں کا معاملہ، مسافروں کا معاملہ، مانگنے والوں کا معاملہ، اور اسی طرح جو اپاہج ہے، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہے. سماج اور سوسائٹی میں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے یا پیسے کے بغیر جو ہے پریشان ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنا یہ نفلی عبادت ہے، بس کر لیے تو ٹھیک، نہ کرے تو کوئی اس کی خاص پکڑ اور پوچھ نہیں ہے. اچھا، اب وہ لوگ جو خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور خرچ کرنا پسند کرتے ہیں، ان کا شیوا، ان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر خرچ کرنے کی بات کی جائے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات کی جائے، تو بس 2 سے 3 چیزیں ان کے نظر کے سامنے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ان کو. کہ خرچ کرنے کا جو یوں ہی کہا جائے تو کہیں گے ہمارے علاقے میں سب مسجدیں بنی ہوئی، مطلب خرچ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ مساجد بنی ہوئی، یا مدارس جو ہمارے علاقے میں نہیں تو ہم کہاں خرچ کریں. بس مسجدیں اور مدرسے ہی ایسا لگتا ہے 2 جگہ ہے جہاں خرچ کرنے والا اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے. حالانکہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، یہ بھی ایسی جگہ ہے جہاں خرچ کیا جا سکتا، لیکن صرف یہی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں خرچ کرنا ہے. دونوں میں فرق ہے. مدارس ہے، مکاتب ہے، مساجد ہے، بالکل اس پہ خرچ کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے. لیکن صرف یہیں خرچ کرنا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جہاں خرچ کرنا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا مانا جاتا ہے. تو ہم لوگ مکمل طور سے اس چیز کو بھلا بیٹھے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرنے کا معاملہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں بس وہ یہ 2 چیزیں ہی، مدرسہ اور مسجد. اس کے علاوہ مسکین، محتاج، مسافر، آپ کے خود کے رشتہ دار، پڑوسی، محلے شہر والے، وہ لوگ جو بھوک سے مر رہے ہیں، وہ لوگ جو مصیبت زدہ ہیں، وہ لوگ جو پریشان حالی ہے، تنگ دستی ہے، ان کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے کہ ہم تو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا، مسجد کو دے رہے ہیں، مدرسے کو دے رہے ہیں. دیکھیے مسجد مدرسہ بھی یہ ایک مصرف ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، لیکن صرف یہی نہیں ہے، اور بھی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں بہت افراط و تفریط کے ہم شکار ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ سخاوت یا جود و کرم جس کو کہیں گے، یا سخاوت، یہ مومن کا شیوا اور طریقہ ہے. یاد رکھیے مومن خرچ کرنے والا ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور جہاں جہاں اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا وہاں خرچ کرتا ہے، اور کنجوسی سے بچتا ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ کنجوسی جو ہے سخاوت کے خلاف، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے خلاف. تو مومن کنجوس نہیں ہوتا، یاد رکھیے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے کہ کنجوسی ایک بری بات ہے، کنجوسی ایک بری عادت ہے، اور مومن اپنے اندر اچھی عادتوں کو رکھتا ہے. یاد رکھیے اچھی عادتوں کو سنوارتا ہے، اچھی عادتیں اپنے نفس میں ڈالتا ہے. اس لیے کہ اچھی عادتیں، یاد رکھیے، وہ آگے بڑھتی ہیں، نسل در نسل اچھی عادتیں آگے جاتی ہے. یاد رکھیے تو مومن کنجوسی نہیں کرتا، مومن سخاوت سے اپنا ہاتھ نہیں روکتا، بلکہ وہ اس مال کو خرچ کرتا ہے. اور اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مال اللہ کی ایک نعمت ہے. جس طرح سے اللہ نے مجھے ہزاروں ہزار نعمتیں دی ہے، اس میں سے ایک عظیم نعمت مال بھی ہے، اور لہٰذا مجھے دیا ہے، تو اس میں کون سا میرا خود کا کیا ہے. اگر دیا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ چلا جائے اس کو خرچ کر دو. اس لیے کہ مال ایک ایسی نعمت ہے، یاد رکھیے یہ کبھی کسی کے پاس ٹکی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی نعمتیں ہوتی جو سلسلہ در سلسلہ چلتے رہتی ہے. جیسا کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل کا صحت مند ہونا، دوسری کے بعد تیسری صحت مند، تیسری کے بعد چوتھی صحت مند. اللہ ماشاء اللہ آپ کو معذور لوگ نظر آتے ہوں گے، ہے نا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحت کی نعمت اللہ نے نسل در نسل ہم کو دے دی. یہ کبھی ختم نہ ہونے والی چیز ہوگی کہ دادا بھی صحت مند تھے، اللہ نے اپاہج نہیں رکھا، صحت تندرستی دی، باپ بھی ویسی ہے، بیٹا ہے، پوتا بھی ویسی ہے، نسل در نسل. لیکن مال ایک ایسی نعمت ہے، یاد رکھیے یہ کنٹینیو نہیں چلتی ہے. اس کی اللہ رب العزت نے اس کو کیا کیا آزمانے کے لیے اس کو بہت جلدی اللہ ٹرانسفر کرتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو مال ایک ایسی نعمت ہے جو پاس میں نہیں رہتی. یاد رکھیے اور کبھی ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو محتاجی آتی ہے، اور کبھی ایک ہی نسل اپنے اندر ہی اپنے دور میں ہی محتاجی کو دیکھتی ہے. یاد رکھیے تو مال ٹکتا نہیں. تو مال ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ رب العزت اس کو مختلف جگہ اس کو فوراً ادھر سے ادھر دے کر آزماتا ہے. اس لیے کہ یہ آزمائش کی چیز ہے. یاد رکھیے اور مال ایک بڑی آزمائش ہے. یاد رکھیے جس کے پاس ہے اس کے لیے آزمائش ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے. دونوں کے لیے آزمائش ہے نا. دیکھیے میرے پاس مال نہیں ہے، میرے لیے آزمائش ہے. اگر میں سڑک سے گزرتا ہوں، راستے سے گزرتا ہوں، اور ایک نعمت اللہ کی دکھتی ہے مجھے، اور میں اس نعمت کو پسند کرتا ہوں، کاش کی نعمت میرے پاس آ جائے. کھانے کا معاملہ ہو، لباس کا معاملہ ہو، گاڑیوں کا معاملہ ہو، گھروں کا معاملہ ہو، کسی بھی نعمت کا. اور میں یہ سوچتا ہوں کاش کی یہ ایک مثال ہی لے لیجیے، آپ بازار سے گزر رہے ہیں اور آپ نے کھانے پینے کی دکانیں دیکھ لی، بہت عام ہوتی. اور ایک آدمی جو غریب ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کاش یہ نعمت میرے پاس ہوتی، میں کھاتا اس نعمت کو، لیکن اس کے جیب میں پیسہ نہیں ہے تو آگے بڑھ جاتا. آزمائش ہے نا اس کے لیے مال، کہ چاہتے ہوئے بھی اس نعمت کو ہاتھ نہیں لگا سکا، آگے بڑھ گئے. اس کو دل چاہتا ہے کہ فلاں لباس پہنوں میں،
لیکن مال نہیں ہے، لباس کو دیکھا آگے بڑھ گیا، آزمائش ہے نا اس کے لیے. لیکن اس آزمائش پہ اگر وہ شکر ادا کرتا ہے کہ بھائی جیسا رکھا اللہ نے کافی اچھا ہے، یہ لباس نہ صحیح جو ہے وہ اچھا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ننگے ہیں، الحمدللہ میں کافی اچھا ہوں، تو بھی اس کے لیے ثواب. اب جس کو مال دیا ہے اس کے لیے مال آزمائش، وہ بھی راستے سے گزرا، اس کو فلاں نعمت پسند ہے، لیکن اس نعمت کو اس نے لے کر ضائع کیا. اس نے اس لیے وہ نعمت خریدی کھانے کی کہ لوگوں کو بتاؤ میں یہ کھاتا ہوں، اس نے وہ کپڑا اس لیے پہنا کہ لوگوں کو بتاؤ میں یہ پہنتا ہوں، تو یہ مال اس کے لیے اب کیا بن گیا؟ آزمائش. تو مال کا نہیں ہونا بھی آزمائش، مال کا ہونا بھی آزمائش. تو اللہ کیا کرتا ہے، مال ایک ایسی نعمت ہے، اس کو بہت جلدی جلدی منتقل کرتا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور لوگوں کو اس کے ذریعے ایک قوم کو دوسری قوم سے، ایک جماعت کو دوسری جماعت سے، ایک فرد کو دوسرے فرد سے، ایک گھرانے کو دوسرے گھرانے سے، ایک سماج کو دوسرے سماج سے آزماتا جاتا ہے. ٹھیک، آج یہاں ہے کل وہاں چل رہے ہیں، کل وہاں ہے کہاں وہاں. اور جن لوگوں نے اس کا صحیح استعمال کیا وہ تو یقیناً کامیاب رہے. مال کا صحیح استعمال کیا، کامیاب رہے. اور مال بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے. اور سخاوت یہ بہت بڑی خصلت اور صفت ہے. اللہ رب العزت جس کو مال دے اور خرچ کرنے کی صلاحیت دے دے، اس کو بہت بڑی نعمت اللہ نے دے دی. ایک تو مال دینا ایک نعمت، دوسرا اس کو وہ دل دیا جو خرچ کرنے کا معاملہ خرچ کرتا ہے. اور شریعت اسلامیہ نے کنجوسی کو پسند نہیں کیا، ہاں، اور اسی کے برخلاف بیجا خرچی کو پسند نہیں کیا، نہ اسراف کو پسند کیا، نہ کنجوسی کو پسند کیا. بیچ والا راستہ، بیچ والا، مڈل وے جس کو کہیں گے، بیچ والا راستہ، اوسط درجے کا راستہ. نہ اسراف کرتا ہے نہ کنجوسی کرتا ہے. ایک میانہ روی مومن ہر کام میں، اس کی چال میانہ، اس کی بات میانہ، اس کا عمل اور رویہ اس کا بالکل میانہ روی کا ہوتا ہے، سینٹر ہوتا ہے، مڈل موسٹ ہوتا ہے، بیچ والا ہوتا ہے. افراط و تفریط کا مومن شکار نہیں ہوتا، زیادتی اور کمی کا شکار نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں ایک بہت عظیم صفت ہے. اور کنجوسی یاد رکھیے ایک بہت مذموم خصلت ہے، بری خصلت ہے، اس کی مذمت کی ہے کتاب و سنت. تو ہمارا یہ کام ہے ہم مال کو خرچ کریں، لیکن ایسا کوئی انسان اس روئے زمین پر نہیں ہے جس کو کنجوسی پسند نہ ہو کسی نہ کسی درجے میں، ہے نا. ہر آدمی چاہتا ہے میرا مال خرچ نہ ہو، ہے نا. ہر کسی میں صفت ہے اور فطری چیز ہے، ہر انسان میں یہ بات ہے. شریعت یاد رکھی فطرت کو ختم نہیں کرتی ہے. شریعت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فطرت کو کنٹرول میں لاتی ہے، صرف ختم نہیں کرتی. مال کی محبت انسان میں ہے، شریعت نے مال کی محبت کو ختم نہیں کیا، اس کو باقی رہنے دیا. اس کو لگام لگائے اور کہا کم از کم فرض زکوٰۃ اور نفلی صدقات کرنا ضروری ہے تم کو، اس کے علاوہ سیو کرو. پھر یہ نہیں کہا کہ 50% خرچ کر دو، یہ نہیں کہا کہ پڑوسی کو بھی آدھا دے دو. اگر کہتا تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتی نا. شریعت سمجھتی تھی، اللہ نے سمجھا انسانی فطرت ہے مال جمع کرنا، تو کہا کچھ نہ صحیح سیونگز پر 2.5% زکوٰۃ تو دینا ہی پڑے گا تم کو، اور اس کے علاوہ نفلی صدقات جب ضرورت پڑ جائے، مصیبت مشکل پریشانی، تو تم کو دینا پڑے گا بھائی، اتنا یاد رکھو. تو اس کو کنٹرول میں لایا شریعت نے، اس کو لگام لگائی. تو کنجوسی ایک مذموم صفت ہے. ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم کنجوسی حتی الامکان جو ہے جتنا ہو سکے ممکن اپنے آپ کو کنجوسی سے ہم بچائیں. بیجا خرچی سے بچنا ہے، یاد رکھیے بیجا خرچی کنجوسی بچنا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اپنی نفس میں ہم پیدا کریں. ایک بار یہ جذبہ پیدا ہو جائیں گے نا، یاد رکھیے، تو اس امت کا بہت سارے معاملات جو آج صرف خرچ نہ کرنے کی وجہ سے، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو اپنا میرا کمایا ہوا ہے یہ سمجھنے کی وجہ سے، آج امت بہت بڑے بڑے فتنے اور فساد میں پھنسی. معلوم ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک طرف تو وہ ہے جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ اندازہ نہیں، اور ایک طرف وہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ بھوکمری سے مر رہا ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے. یاد رکھیے یہ تو ہمارے سماج کا حال ہے، لیکن اگر پورے دنیا عالمی سطح پہ ہم جائیں تو ایک سماج تو وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کو اسراف کر کر کے نہیں تھک رہا ہے. ایک لباس کے بعد دوسرے ہفتے نیا لباس خریدتا ہے، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے امت مسلمہ کا، وہ گروہ ہے کہ جو بھوکمری سے مر رہا ہے، بھوکوں مر رہے ہیں. یاد رکھیے کھانا نہیں ہونے کی وجہ سے کئی مسلم ممالک جہاں لوگ مر رہے ہیں، ہر روز مرتے ہیں کھانا نہیں ہونے کی وجہ سے. تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہمیں پیدا کرنا ہے، اور ہر وہ کام جہاں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا حکم دیا، یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. صرف مخصوص چیزوں کا مت بنا لیجیے یہ اور یہ اللہ کی راہ میں نہیں. جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا خرچ کرنے کا وہاں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ. اپنے رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غریبوں پر، جو لوگ بیچارے جو ہے تنگ دست ہیں ان پر، مصیبت زدہ ہیں ان پر. اور کہاں کہاں شریعت نے بہرحال بہت ساری جگہ قرآن نے حکم دیا، ان تمام جگہوں پہ یاد رکھیے خرچ کرنا یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے. اللہ کے راہ میں جہاد پر، مجاہدین کی جو ہے خاندانوں پر، اور بہرحال وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو صرف کر رہے ہیں ان کے لیے، ان کی معاش، ان کی جو ہے فائنینشیل جو ہے سنبھالنے کے لیے ان کو، کہ وہ اللہ کے راہ میں اپنا وقت دے رہے ہیں. بہت ساری جگہ یاد رکھیے جہاں ہم خرچ کر کے یہ اللہ کے راہ میں خرچ میں مانا جاتا ہے. یاد رکھیے تو ہم کوشش کریں ہم خرچ کرنے والے بنیں. لیکن انسانی فطرت میں کسی نہ کسی
لیول تک کنجوسی بھری یہ عادت. تو ہم کوشش کریں اس بخیلی کو، اس کنجوسی کو اپنے نفس سے ہم دور کریں. لیکن میں بیجا خرچ کرنے کا نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اپنا ہاتھ کھولتے جائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے. ورنہ ہوتا ہے خرچ تو کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، اپنے نفس تک، اپنے بیوی بچوں تک. یقیناً اپنے نفس پہ خرچ کرنا بھی جو اس کا ثواب ملتا ہے، یقیناً بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے. لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ آپ 100% صرف بیوی بچوں پر خرچ کرتے جائیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب پائے. ایسا ہوتا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو خاندان پہ انسان خرچ کرتا ہے اپنے بیوی بچوں پر، یہ سب سے افضل صدقہ ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ 100% انکم ہم اپنے خاندان پہ لگاتے، جیسا ہو رہا ہے. 100% جو کچھ آ رہا ہے صرف میں کھا رہا ہوں، اچھی اچھی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں، میرے خاندان والے کھا رہے ہیں اور اچھی اچھی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا فائدہ نہیں ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا اس کا. یہ بھی غلط. تو ہم جو ہے واقعتاً اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے. اللہ نے خرچ کرنے بار بار ابھارا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ معارج سورہ نمبر 70 اس کی آیت نمبر 19 سے لے کر 25 تک دیکھیں کیا فرماتا ہے اور خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان الانسان خلق حلوا. اللہ فرماتا ہے بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، اس میں شکر نہیں ہوتا ہے، صبر نہیں ہوتا ہے، بہت جلدی اتاولا ہو جاتا ہے. بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا. اور جب کوئی شر آ کر، کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو جزا اور فضا کرتا ہے، جزا اور فضا کرتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے، ہائے میرے ساتھ کیوں ہوا، فلاں ہوا. بے صبرا ہے نا، تو فوراً جزا فضا میں لگ جاتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی مرضی تھی میں صبر، نہیں، وہ بے صبرا ہے اور جزا فضا شروع کر دیتا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ خَيْرُهُ مَنُوعًا. اور اگر اس کو کوئی خیر پہنچتا ہے تو دینے والا نہیں بنتا ہے، لیکن شر پہنچتا ہے تو جزا اور فضا کرتا ہے، خیر پہنچتا ہے تو اس خیر کو بانٹنے والا نہیں بنتا ہے، دینے والا نہیں بنتا ہے. ٹھیک، دیکھیے انسانی فطرت کا اللہ کیسا خاکہ کھینچ رہا ہے کہ انسان بے شک جو ہے بے صبرا ہے، کہ اللہ جب اسے تنگ دستی دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، صبر نہیں کرتا. اور جب اللہ اس کو کچھ خیر دیتا ہے تو شکر ادا نہیں کرتا اس کو خرچ کر کے، بلکہ اس خیر کو چھپا لیتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے. مال اللہ نے دیا، چھپا لیا اس کو. منوعا اللہ الا المصلین. ہاں، سوا ان لوگوں کو چھوڑ کر جن کو اللہ دیتا ہے جو خرچ بھی کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، نمازی جو ہوتے ہیں، مطلب جو اللہ کو جانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رب سے ملنا ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں. وہ نہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا خیر ملنے کے بعد دبا کے رکھتے ہیں. الا المصلین. ہاں، نمازی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. آگے فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون. اور فرمایا جو اپنے نماز کو جاری رکھتے ہیں، ہمیشگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اور فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم. اور جن کو یہ پتا ہے کہ ان کے رب نے ان کے مالوں میں لوگوں کا حق رکھا ہے. وہ کون ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں کو خرچ کرتے ہیں اور مصیبت میں جزا فضا نہیں کرتے، پریشان نہیں ہوتے، بلکہ شکر ادا کرتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، مسلسل نماز دائم، بالکل معاملہ ہے ان کا معمول نماز قائم کرتے ہیں. اور ان کی صفت بتائی گئی جب اللہ انہیں دیتا ہے والذین هم فی اموالہم حق معلوم. جو اللہ نے حق رکھے ہیں ان کے مالوں میں، ان کو وہ چیز معلوم ہے. اور پھر فرمایا للسائل والمحروم. اور وہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں اور وہ جو محروم ہیں اللہ کی نعمتوں سے، وہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے اس صفت کی طرف مومنوں کو بھارا اور یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو توحید پرست ہوتے ہیں، جو نماز قائم، توحید کے بعد ہی انسان نماز کریں گے، نماز قائم کرتے ہیں، نمازوں کو دائمی طور سے کرتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں ان کے رب نے ان کے مالوں میں حق رکھا ہے. ان کا مال ان کی ذاتی ملکیت اور پراپرٹی نہیں ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا حق کس کس کو دینا ہے. اور سائلین اور محروم جو مانگنے والے ہوتے ہیں اور محروم ہیں اس مال اور اس نعمت سے، ان کو وہ نعمت وہ لوگ جو ہے بانٹتے ہیں. کتنی زبردست بات بتائی دیکھیے. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو کچھ میسر ہو، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے بنے. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103، اور فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا. اے نبی، آپ ان مومنوں کے مالوں سے جو ہے صدقات لیا کیجئے، ان کے مال سے، ان سے مال لیا کیجئے، صدقات لیا کیجئے، تاکہ ان صدقات کے ذریعے اللہ فرماتا ہے، اور فرماتا ہے صدقات تطہرہم وتزکیہم، تاکہ ان کو آپ پاک کرے اور ان کے نفس کا تزکیہ ہو. کیا فرمایا اللہ نے؟ اے نبی کہ ان مومنوں کے مال سے آپ صدقات لیا کیجئے
تاکہ صدقات لینے سے کیا فائدہ معلوم؟ مال خرچ کرنے کا فائدہ سنیے، اللہ فرماتا ہے تطہرہم، تاکہ گناہوں سے معافی ملے ان کو، ہے نا۔ اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لیکن بہت سارے صغائر مال خرچ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، معلوم آپ کو؟ تو فرمایا تطہرہم، تاکہ ان کو آپ پاک کر دے گناہوں سے۔ اور اس کی دلیل حدیث رسول بھی ایک ہے جس میں آپ نے فرمایا اور عورتوں سے کہا میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے لہذا تم صدقات زیادہ کرو، ہے نا۔ کیا فرمایا؟ میں نے تم عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، بچنے کا طریقہ لہذا تم صدقات زیادہ کرو، ہے نا۔ تو پتہ چلا صدقات دینا، مال خرچ کرنے سے گناہ صغیرہ صغائر اللہ معاف کرتا ہے۔ تو کہا اے نبی آپ ان صحابہ کے مالوں میں سے لیا کیجئے، پیسہ صدقات لیا کیجئے، تاکہ اس کے ذریعے ان کے گناہ اللہ معاف کرے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کے نفس کا تزکیہ ہو۔ تو گویا اگر کوئی اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے تو بغیر مال خرچ کرے کہ نہیں ہو سکتا۔ نفس کے تزکیے کے لیے مال خرچ کرنا ضروری ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے مالی عبادتیں پہ ہم پر فرض کیے، ایک زکوٰۃ اور دوسرا حج، دونوں مالی عبادتیں ہیں نا۔ زکوٰۃ جس کو سالانہ مال اللہ نے دیا جو نصاب سے زیادہ ہے تو ہر سال نکالے، اور دوسرا حج بھی ظاہر سی بات ہے کافی مال لگتا ہے اس کے اندر جا کے آنے۔ تو دو عبادتیں فرض رکھی تاکہ خرچ کرنے کا ایک جذبہ بنے، یاد رکھیں، ایک جذبہ بنے، یاد رکھیں۔ تو ہمارا یہ کام ہے ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اور میں بھی زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا ہوں، زکوٰۃ تو یہ فرض ہے، میں نفلی صدقات کی بات کر رہا ہوں اس درس کے اندر۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کی میں بات کر رہا ہوں یہ نفلی صدقات ہے، یاد رکھیے۔ اور جو کبھی کبھار خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، کبھی کبھار تو نفل میں رہیں گا، کبھی کبھار ان کا خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے آپ پر، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان غربت کی وجہ سے کفر کی طرف جا رہا ہے تو اب خرچ کرنا فرض ہے آپ پر۔ زکوٰۃ تو آپ دے رہے ہیں نہیں، اب اس کو اور بھی دینا پڑے گا آپ کو نکال کر، ٹھیک۔ تو مال خرچ کرنا بڑی اہم چیز ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اور قرآن میں اس خصلت کے تعلق سے جو مال خرچ کرنے کی خلاف ہے اور وہ کنجوسی ہے، اس کے تعلق سے فرماتا اور کہتا ہے، سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر اس کے 9 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَنْ شُوخَ شُوخَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنی نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ تو کامیاب لوگ ہیں۔ کون؟ جو اپنی نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا۔ کنجوسی سمجھ رہے ہیں؟ نفس کی بخیلی سے جو بچا لیا، اللہ نے جس کو بچا لیا نفس کی کنجوسی سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ تو کامیابی پا گیا، وہ تو کامیابی پا گیا۔ اب ایک سوال یہاں ذہن میں اٹھتا ہے میرے اور آپ کے، جو نفس کی کنجوسی سے بچ گیا وہ کامیابی پا لیا، جو خرچ کر رہا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ آیت تو مالداروں کے لیے، ہم میں سے اکثر لوگ مالدار نہیں ہیں، لوگ ایسا سوچ سکتے ہیں میں کہاں پیسے والا ہوں۔ خرچ کرنے کی جب بات آ رہی ہو تو پیسے والوں کے لیے، خرچ کرنے کی بات ہر بار پیسے والوں کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ خرچ تو وہ کریں گا جس کے پاس کچھ ہے، اور کچھ ہونے میں کتنا بھی تھوڑا ہو وہ بھی کچھ ہے، اس میں سے بھی آپ خرچ کر سکتے، ترغیب تو اسی کی طرف ہے۔ تو یہ مت سمجھیے وہاں یہ تو مالداروں کے لیے بات ہو رہی ہے، بھائی میرے پاس تو بہت کم ہے میں کیا خرچ کروں، نہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے خرچ کیجئے، یہی مطلوب ہے، اللہ یہی چاہ رہا ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، ماں عائشہ موجود تھی، اور بلکہ معاف کرنا ماں عائشہ رضی اللہ عنہ موجود تھی، اور آپ کی غلام ایک باندی تھی۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے راستے پر آیا مانگنے لگا، اور ظاہر سے اس زمانے میں لوگ جو مانگتے تھے واقعی مجبور ہوتے تھے، یہ پروفیشنل بھکاری نہیں ہوتے تھے۔ وہ مانگنے نکلا، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ ہے تو اسے دے دے، تو کہا کہ 2 کھجوریں ہیں، اس لونڈی نے کہا 2 کھجوریں ہیں، اور بہتر ہوتا وہ اپنے افطار کے لیے رکھ لیتی ان کھجوروں کو، وہ اس دن روزے تھی، چونکہ انہوں نے کہا تھا دے دے، اور اس نے کہا کہ بہتر ہوتا آپ دے دے، تو بہت چڑ گئی اس پر، اور کہا تم لوگوں کا معاملہ تو کچھ سدھارنے والا نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں نا دے دے تو دے دے، ایک دے دے اس میں سے کم از کم، تو یہ چاہ رہی نا میرا بڑا خیال ہے مالک کا اپنے کہ رات میں میں کیا افطار کروں گی، تو ایک تو دے دے۔ تو اس غلام نے 1 کھجور اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اندازہ لگائیے 2 کھجور میں سے 1 کھجور اس فقیر کو دیتا ہے، پرپورشن میں ثواب دیتا ہے نا جیسا آپ نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھار ایک شخص کا خرچ کیا گیا روپیہ کسی ایک دوسرے انسان کے خرچ کیے گئے لاکھ روپے سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں جو ہے مہینے کے اندر 10 لاکھ روپے کماتا ہوں، ٹھیک، اب 10 لاکھ روپے کمانے والا کتنا خرچ کرے گا بتائیے، کتنا خرچ کریں گے؟ 2 5 10 ہزار سے زیادہ اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کر سکتا ہو، اس لیے کہ وہ پہلے ہی اپنے خرچے اتنے بنا لیتا کہ 10 لاکھ آنے سے پہلے 20 لاکھ کی تیاریاں اس کی رہتی ہے، اور 15 ہونے سے پہلے 50 لاکھ کی تیاریاں خرچ کرنے کی، ہے نا، اتنا ہی خرچ کریں گے تو اس کو ثواب کتنا ملے گا پرپورشن کے اندر اس کے بتائیے۔ 1 لاکھ روپے ایک سمجھو میں کما رہا ہوں، تو اگر میں 10,000 خرچ کرتا ہوں پرپورشن میں کتنا ثواب ملے گا مجھے؟ 1% ملا اس کا، 10% ملا، مطلب جو بھی 1000 روپے 2000 3000، ٹھیک۔ ایک آدمی جو ہے 100 روپے کماتا ہے، اور 100 روپے میں سے جو ہے وہ 20 روپے خرچ کرتا ہے اللہ کے نام میں، تو وہ اپنے کل
جو اس کی انکم ہے اس کا فیصد کے اعتبار سے 20% خرچ کرتا ہے تو اجر کے اعتبار سے بھی اللہ کے نزدیک فیصد میں جائیں گا وہ تو مالدار سے زیادہ ہو جائیں گا. 10 لاکھ خرچ کرنے والا 2 لاکھ خرچ کرے تو اس کے برابر جائیں گا جو 100 روپے کمانے والا 20 روپے خرچ کر کے ثواب پا رہا ہے. اندازہ لگائیے آپ. اس لیے کہ اللہ وہ نیت کو دیکھ رہا ہے نا. اس لیے کہ ہر کسی کا انکم الگ ہے تو اللہ جو ہے جانے والے روپیے پہ ثواب نہیں دیں گا, وہ کتنا دے رہا ہے اس کی فیصد کا اس پہ ثواب ملے گا نا اس کو. ورنہ ایسا دیکھا ہے تو کچھ لوگ تو زندگی بھر میں 2 لاکھ بھی نہیں کمائیں گے ابھی تو کیا ان کو ثواب نہیں, اس میں سے جو خرچ کریں گے اس کا اجر فیصد میں یاد رکھیں. تو میں نے 10 روپیہ کمایا آج اور دیکھا میرا پڑوسی ایک بھائی ہے وہ تو آج کچھ بھی نہیں کما سکا, چل آدھا آدھا لے لیتے ہیں اس کے اندر سے, تو میں نے اپنی آدھی انکم اس پہ خرچ کر دی تھا. اندازہ لگائیے ہاف انکم خرچ کرنے کا ثواب, آدھی انکم. ایسا ہو سکتا ہے 10 لاکھ کمانے والا 5 لاکھ کسی کو دے دے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا کبھی کبھار کسی کا روپیہ خرچ کیا ہوا وہ کسی کے لاکھ روپے سے زیادہ ہوتا ہے افضل اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے, تو خرچ کرنے کی جب بات ہو رہی ہے تو مالداری کو مت سوچیے آپ, جو ہے میں اس میں سے خرچ کرنے کی بات کر رہا ہوں. اگر 2 پھٹے کپڑے ہیں اور کبھی ایک مستحق واقعے میں جو ننگا ہے تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک پھٹا کپڑا اس کو آپ دیں. نہیں تم تو مالداروں کے پاس جاؤ, میرے پاس تو دو. یہ نہیں, جو تمہارے پاس ہے وہ مطلوب ہے, دوسروں کی ان کو ترغیب نہیں. ہاں الگ بات ہے میں سب کچھ خرچ کر چکا میرے پاس نہیں ہے, آپ بھی آگے بڑھیے. یہ مزاج ہونا چاہیے اس امت کا. اور جب یہ مزاج بن جائیں گے سب کا تو یاد رکھیے دینے والے ہو جائیں گے, لینے والے نہیں ملیں گے آپ کو. اس لیے کہ سب خرچ کرنے پہ تلے ہوئے, لینے والا نہیں ہے کوئی. یہ مزاج ہو جائیں گا, آپ دیکھیں گے ایسا زمانہ دنیا نے دیکھا اور آگے بھی اگر ہم یہ صفت اپنا لیں دنیا دیکھیں گی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک شخص جو ہے بغداد سے نکلا, اس کے والد نے اس کو وصیت کی کہ جب مدینہ جانا, ان کی نظر تھی جب مدینہ جانا تو مدینے کے سب سے غریب انسان کو 10,000 درہم جو ہے میرے طرف سے صدقہ کر دینا. وہ بیٹا نکلا, حج کو گیا, اس نے حج کیا, پھر زیارت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی زیارت کے لیے گیا. جب وہاں گیا زیارت کیا, اس کے بعد اس نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کون ہے مدینے کا سب سے غریب. ٹھیک ہے, سب سے غریب کون ہے, اور وہ تلاش کرتا 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 لوگوں سے پوچھتا, ایک گھر پہنچا. وہاں جا کر اس نے کہا کہ میں نے کافی لوگوں سے معلومات لی اور لوگوں نے بتایا آپ کا گھر سب سے غریب ہے, لہٰذا یہ 10,000 دینار درہم میرے والد نے وصیت کی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو دینا, نظر مانگی تھی, یہ آپ لے لیجیے. تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ غریب ہے, تو ایسا کیوں نہ کرے آپ کہ آپ اس کو دے دے جا کر. وہ شخص وہاں سے نکلا, آ کر اس پڑوسی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایسا سا آیا ہوں اور یہ 10,000 درہم جو ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ, آپ اس کو دیں. تو اس نے کہا میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں, ان کے پاس گیا تھا, انہوں نے کہا آپ سب سے غریب اور آپ کہہ رہے وہ سب سے غریب, اب میں کیا کروں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے, ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں برابری میں غربت میں, آپ دونوں کو آدھا آدھا بانٹ دیجیے. اور اس شخص نے 5,000 اس کو دیے اور 5,000 اس کو دیے. اندازہ لگائیے, بانٹنے ایک شخص جا رہا ہے, لوگوں سے پوچھ رہا ہے اور لینے والا نہیں کوئی. تھوڑا سا اس مثال کو بازو رکھ دیجیے, آج کی دور کی مثال لیجیے. ایک شخص 10,000 روپے لے کے اورنگ آباد آیا اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ فیض صاحب ایسا کوئی ہے جو غریب ہے اورنگ آباد, اس کو مجھے دینا ہے, تو سب سے بڑا غریب تو اس وقت میں ہی ہو جاؤں گا, لائیے مجھے دے دیجیے, میں ہی سب سے بڑا غریب. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں پہنچاؤں اس کو اورنگ آباد کے سب سے غریب انسان تک, پوچھتے پوچھتے کوئی پہنچے؟ سوال نہیں جناب. 100 روپے کے لیے آپ کو پہنچنے نہیں دیں گے تو 10,000 تو بہت بڑی قیمت ہے. آپ اگر 100 روپے کی نیت کرے سب سے غریب کو دوں میں اورنگ آباد کے تو نہیں پہنچیں گے, تو یہ 10,000 ہے. سب سے بڑا غریب میں ہی ہوں اس وقت اور مجھے ہی چاہیے پیسے. تو یہاں لوگ دینے نکلے ہیں, کوئی لینے والا نہیں ہے, ایسا زمانہ تھا. یہی میں کہہ رہا ہوں, جب دینے کا جذبہ سب کا بن جاتا ہے نا قومی, تو لینے والے لوگ نہیں ہوتے. اس لیے کہ سب دینے پہ تلے ہوئے, جو ہے دے رہا ہے, جس کے پاس جتنا ہے وہ دے رہا ہے, تو کون لیں گا. تو وہ قوم کے حالات اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے. اور جب جمع کرنے کی صفت ہوتی ہے, تم جمع کرتے رہو پوری زندگی, کبھی اوپر نہیں آؤں گے. اس لیے کہ جمع کرنے کا معاملہ ہی عجیب ہوتا ہے, اور جمع کرنے والوں کی مثال ہی عجیب ہے. میں تو کہتا ہوں جمع کرتے رہتے اور مر جاتے ہیں. خوب جمع کیا, خوب جمع کیا, خوب جمع کیا اور مر گئے. فائدہ کیا ہوا؟ وارث لوٹ کے کھا رہے, اجداد لوٹ کے کھا رہے, جس کے نام پر زمین جائیداد کی تھی ٹیکس بچانے کے لیے وہ لوٹ کر کھا رہے ہیں, کس کو نہیں ملا. تو خرچ کرنے والا بنیے. خرچ کرنے والے کا معاملہ ہی الگ ہے, اور جمع کرنے والا تو دنیا میں بھی خسارے میں رہتا ہے. اس لیے کہ جمع کر کر کے چھپا چھپا کر اپنے نفس بھی نہیں خرچ کرتا نا. اب اچھا فلاں لوں گا تو لوگ بولیں گے ارے یہ ہے اس کے پاس, مت لو. اچھا لباس پہنوں گا تو لوگ بولیں گے اللہ نے دیا ہے تو اچھا پہنیے نا. نہیں لوگ مانگیں گے تو مت پہنو. تو پوری زندگی بھکاری کی جیتا ہے, ہر چیز جمع کرتا ہے اور ویسے ہی مر جاتا ہے. وارث لوٹ کر کھاتے ہیں پوری زمین جائیداد. خرچ کرنے والے بنیے, ایک مزاج بنائیے قومی کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے. اور ہر شخص لینے پر نظر نہ رکھے, دینے پر نظر رکھے. ہر شخص کا مزاج. آج ہمارا مزاج کیسا ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں گے تو ہمارے لیے کیا لائیں گے, ہے نا, اور ہم آپ کے گھر آئیں گے تو آپ ہم کو کیا کھلائیں گے, اور دونوں طرف صرف اپنا فائدہ. ہم آپ کے گھر آئیں گے تو آپ ہم کو کیا کھلائیں گے,
ہے نا. اور آپ ہمارے گھر آئیں گے تو ہمارے لیے کیا لائیں گے؟ وہاں یہ نہیں بول رہے کہ ہم آگے وہ کھلاتے تو آپ کو ہم یہ کھلائیں گے، نہیں، آپ آئیں گے تو ہمارے لیے کیا لائیں گے. مطلب دونوں طرف سے صرف لینے کا جذبہ. جا بھی رہے تو کھانے کا پوچھ رہے ہیں، کوئی آ بھی رہا تو لے کر آؤ بول رہے ہیں، اس کو دینے کا جذبہ نہیں ہم میں، ہے نا. تو یہ مثال آج ہماری ہو چکی ہے کہ ہم آپ کے گھر آئیں گے تو آپ کیا کھلائیں گے، اور آپ ہمارے گھر آئیں گے تو کیا لے کر آئیں گے ہمارے لیے. دینے کا جذبہ نہیں، نہ کھلانے کا. اس لیے کہ دینے کا جذبہ جب انسان بن جاتا ہے تو وہ کھلاتا ہے، پہناتا ہے، اڑاتا ہے، ہر چیز میں آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ جہاں مال خرچ ہوتا ہے وہ آگے ہے، اس لیے کہ اس کو دینا ہے، اس کو لینا نہیں ہے آپ سے، اس کو مدد طلب نہیں کرنا، آپ اس کو خرچ کرنے کا جذبہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غنا، اصل مالداری جو ہوتی ہے وہ روپے کی نہیں ہوتی ہے. اصل مالداری کس چیز کی ہوتی ہے معلوم آپ؟ دل سے مالدار ہو آدمی. میرے پاس کروڑوں روپیہ ہے لیکن میں دل سے مالدار نہیں ہوں. تو جب بازو والا نوٹیں گن چکا ہے، سکے گنتا ہے نا، اس کے سکے کی آواز سے لگتا ہے یہ سکے 2 روپے میرے اس میں کیوں نہیں گرتے، حالانکہ کروڑوں روپیہ لیکن اس کے 2 روپے میری نظر ہے نا، وہ سکہ میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ وہ دل سے مالدار نہیں ہے، مال سے مالدار ہے. لیکن ایک انسان کچھ نہیں ہے اس کے پاس لیکن دل سے مالدار ہے، اس کی غنا ہے دل میں، تو لوگوں کے کروڑوں روپے دیکھ کے بھی اس کو کچھ ہوتا نہیں، نہ حسد کرتا، نہ جلن کرتا، کہتا اللہ اور برکت دے تمہارے مال میں، آگے بڑھ گئے. تو غنا، مالداری دل کی ہوتی ہے، روپے سے نہیں ہوتا آدمی مالداری. دل سے مالدار ہو، غنی ہو دل سے تو بس معاملہ. اور اگر دل سے غنی نہ ہو تو پھر کروڑوں روپے کا مالک ہو کے بھی دوسرے کی سکوں پہ نظر رہتی. تو غنا جو ہوتی ہے نا، دل کی غنا، آدمی دل سے مالدار ہو، دل سے غنا ہو، اس میں دل کی مالداری اللہ دے دے تو پھر معاملہ ہی کیا. اور اصل مالدار آدمی دل سے ہی ہوتا ہے، یاد رکھ. ٹھیک، تو شریعت ہم کو ابھار رہی ہے خرچ کرنے میں. اچھا، اب یہ خرچ کرنے والی صفت کیسے ہم میں آئیں گی؟ اس کے لیے کون سی دوا کھائے، کون سے ڈاکٹر کے پاس جائے، کون سی ٹیبلٹ لے، کون سی ایکسرسائز کرے تو ہم کو خرچ نہیں. یہ عادت نفس کو کاٹ کر اپنے جو جس کو خرافات، جو خناس جس کو بولیں گے، شیطان جو ہم کو خلاف بہکاتا ہے مال خرچ کرنے کی، اس کو دبا کر اپنی نفسوں کو ابھارنا ہے. ہم کو خرچ کرنے، ابھارنا ہے نفسوں کو، یاد رکھیے. اور یہ عادت جب ہم اپنی نفس میں ڈال لیں گے تو یہ عادت نسل در نسل آگے جاتی ہے، یاد رکھیے. اچھی خصلتیں آگے جاتی ہے اور بری خصلتیں بھی آگے بڑھتی ہے، یاد رکھیے. کیسا میں سائنسی اعتبار ثابت نہیں کر سکتا ہوں لیکن دنیاوی تجربوں سے بتا سکتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیے، ایک انسان ہے، اس کو ایک مخصوص قسم سے سونے کی عادت ہے، جو ہاتھ نیچے رکھ کے سیدھا سوتا ہے کان کا. آپ دیکھیے اس کا بچہ ہوتا ہے 3-4 مہینے کا، ہاتھ رکھ کے نیچے سوتا ہے. کس نے سکھایا اس کو؟ اس میں آئی نا وہ خصلت، وہ صفت اس باپ سے. اچھا، اس باپ سے نہ آئے تو اس کے دادا کی صفتیں آتی ہے کبھی، ہے نا. یا کبھی خاندان میں کوئی گزرا ہو تو وہ بھی صفتیں آتی. معلوم آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون کو ایک بچہ پیدا ہو جو حبشی تھا، اور وہ عرب بچہ، برا حبشی، 100% بالکل جس طرح حبشی صفت ہوتی ہے، ایک دم کالا ہے، بالکل حبشی. تو اس کے شوہر نے اس پر الزام لگایا. بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی. جب اللہ کے رسول تک بات ہے، آپ نے بلایا اس والد کو، اس آدمی کو جو شوہر تھا، اور کہا کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول شاید اس نے منہ کالا کیا، یہ بچہ میرا کالا ہے جبکہ ہم نسل عرب ہے اور گورے، اور یہ تو حبشی ہے بچہ. تو کہا اچھا. کہا تیرے پاس اونٹ ہے؟ تو کہا ہاں میرے پاس اونٹ ہے. کہا کون سے رنگ کے ہیں؟ تو کہا بھورے ہیں. تو کہا اس میں کچھ کالے ہیں کیا؟ تو کہا کالے ہیں. تو کہا ان کے ماں باپ کیسے تھے؟ تو کہا وہ کالے نہیں تھے لیکن اونٹ کالا پیدا ہوا. تو کہا ایسا کیوں؟ تو کہا اس کے 7ویں پیڑھی پہلے، چونکہ عرب اپنے گھوڑوں کی اور اونٹوں کی نسلیں یاد رکھتے تھے، اس کی 7 پیڑھی پہلے ایک اس کا جد اعلیٰ میں ایک تھا جو کالا اونٹ تھا، اسی کی وجہ سے اس 7 نسل بعد ایک کالا پیدا ہوا، مطلب کالا اونٹ پیدا ہوا اس دادا پردادا کی صفت کی وجہ سے. تو کہا بس ہو سکتا ہے تیری نسل میں کوئی گزرا ہو ایسے. تو کہا ہاں بات سمجھ میں آ گئی میرے. مطلب وہ جو بچہ جس پر گیا ہے تیری نسلوں میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا آدمی رہا ہو جو حبشی رہا ہو، جس سے شادی کی ہو تمہاری عورتوں نے، جس کا نتیجہ ہو، تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے کہ جانوروں سے اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ اس کے پاس ایک کالا اونٹ تھا، اس کے جو اس اونٹ کی ماں کالی نہیں تھی. کہا ایسا کیوں؟ تو کہا اس کے 7 پیڑھی پہلے ایک کالا اونٹ تھا. تو کہا بس خصلتیں دیکھ رہے نا، صفتیں آتی ہیں. تو اچھی صفتیں ہم کو اپنی نسلوں میں پیدا کرنی ہوں گی. پتہ نہیں وہ ہماری اچھی صفتیں ہمارے بچوں میں نہیں، اس کے آگے کہیں جائے جس کا ثواب ہمیں ملے. اس لیے کہ اچھی صفتیں بہت محنت کے بعد نفس میں آتی ہے، معلوم آپ کو. اور خرچ کرنے کا جو میں بتا رہا ہوں نا معاملہ، اس کو تو بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی. ابھی تو توحید اور نماز کے لیے بلا بلا کر لوگ تھکے ہوئے کہ لوگ آئے، خرچ کرنا تو اس کے بعد کی بات ہوتی ہے نا. ابھی نہ ہماری توحید درست ہے، شرک میں ڈوبے ہیں، اور نہ ہی ہم نمازوں کی طرف آتے ہیں، 5 وقت کام پڑھ رہے ہیں، ہے نا. خرچ کرنا تو اس کے لیے تو اور مشقت لگی ہم کو، اور آگے بڑھنا پڑے گا ہم کو. اور جب یہ صفت آئیں گی نا تو آپ دیکھیے، آپ اپنے آپ کو طہارت ایک دم پاکیزہ محسوس کریں گے، اپنی نفسوں کو آپ پاکیزہ محسوس کریں خرچ کرنے والی صفت کے بعد. اور جو جمع کرتا ہے نا وہ پلید ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ اس کا ذہن گندا، اس کا دماغ ہر جگہ صرف وہ لوگوں کو لوٹنا اور جمع کرنے کی سوچتا ہے. اور جس کا ذہن کھل جاتا ہے، جو خرچ کرنے کی صفت رکھتا ہے، ہر جگہ اچھا سوچتا ہے نا. دیکھیے میں کسی دعوت میں گیا ہے نا، تو میں وہ کھانا اور اتنا کھانا کھاتا ہوں جتنا گھر میں نہیں کھاتا ہوں، اس لیے کہ فری کا ہے نا. اس لیے کہ اس کی نفس جو ہے خراب ہے، یہ دوسروں کا لینا چاہتا ہے. لیکن ایک آدمی کی صفت دینے والی ہے،
تو آپ دیکھیں گے اس کا رویہ اپنے گھر میں جو ہے وہی اس کی دعوتوں میں بھی، وہ گرتا پڑتا نہیں وہاں بھی، وہ بیٹھا ہے آرام سے تھوڑا کھاتا مختصر، اس لیے کہ میں اتنا ہی کھاتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کی نفس پاک ہے، اس کی نفس اس کو اچھائی کا حکم دیتی ہے اور یہ کہتی ہے خرچ کرو، لینے پہ نظر کیوں رکھتے ہو، دینے کا معاملہ پیدا کرو، یہ صفت پیدا کرو۔ تو ایسی صفتیں ہمیں اپنی نفس میں ڈالنا ہوں گی، یہ صفتوں کو پیدا کرنا ہوگا، یاد رکھیے میں کہ دینے والا معاملہ ہو، دینے والا معاملہ، اوپر والا میرا ہاتھ ہو، میں خرچ کرنے والا رہوں گا، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، میں کسی سے کوئی چیز توقع نہیں کرتا ہوں، میں کسی کے مال پہ نظر نہیں رکھتا ہوں، کسی کی اولاد سے مجھے کوئی جلن نہیں، اللہ نے اس کو دیا، اس کو جو کچھ اس کا ہے میں یہ نہیں، میں دینے والا معاملہ رکھتا ہوں۔ یہ صفت ہم کو اپنے نفس میں پیدا کرنی ہو، اور یہ صفت جب ہو جائیں گی نا تو معاشرہ آپ دیکھیے ایک پاکیزہ معاشرہ ہو جائے گا، جس کے اندر اکثر برائیاں مال کی کمی یا مال کی زیادتی سے ہی ہوتی ہے۔ مال کی کمی ہوں گی تو چوری چکاری زنا یہ سب عام ہوتا ہے، مال کی زیادتی ہوں گی اور استعمال غلط ہوا تو پھر وہی سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مال کی کمی بھی برائی لاتی ہے سماج میں، مال کی زیادتی برائی لاتی ہے۔ تو ایک مومن خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اوسط بالکل میانہ روی اختیار کرتا ہے، تو ہم بھی خرچ کرنے کی صفت اپنی نفس میں ڈالے، اس کے فائدے اپنی زندگی میں اور اس کے فائدے ہم دیکھیں گے نسل در نسل جو ہے چلتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا گھر میں، ان کو خرچ کرنے کی عادت ڈالے۔ آپ ان کو کچھ نہ کچھ دیتے ہوں گے، خرچ کرنے کو دیتے ہیں نا بچوں کو، چھوٹا بچہ ہے اس کو 2 روپے دے رہے 5 روپے دے رہے، تو وہیں جہاں اس کو پیسے دیتے ہیں ایک چھوٹا سا غلہ لا کے دیجیے اس کو، اور کہیے کہ ہم جو اس میں سے پیسے دیتے ہیں اس کا کچھ حصہ تم ضرور اس میں ڈالنا، ہم اس کو مہینے بھر بعد کسی غریب کو دیں گے۔ تو اس بچے میں آپ دیکھیے ایک صفت، ایک کیفیت پیدا ہوں گی، جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے میں کیسے خرچ کروں۔ پھر وہ ایک عادت ڈالیں گا بچپن سے کہ اس کو آپ 2 روپے دیتے ہیں، وہ 8 آنے اس غلے میں ڈالیں گا، 1.5 روپے اپنے نفس پہ خرچ کریں گا۔ تو اس طرح سے اس کو ایک عادت ہو رہی ہے 25% خرچ کرنا اور باقی جو بچتا ہے اس کے اندر اپنی زندگی میں اثر گزارنا۔ یہی صفت اگر وہ لے کر چلتا ہے آگے اپنی زندگی میں تو اندازہ لگائی وہ جو کمائے گا اس میں سے بھی اتنا نکالے گا، کہیں نا یہ عادت ہے، یہ دینا ہی ہے مجھے، اس کے بغیر مجھے نہیں وہ ہوتا ہے، اور وہ خرچ کرنے والا بنے گا، ہے نا۔ لیکن ایسی تربیت ہم سے کہاں ہوتی؟ اس کے برعکس ABCD سکھانا ہے تو تربیت دیکھیں نا، بچہ اٹھا تو بولو بیٹے ABCD، بچہ جاگ رہا تو ABCD، بچہ سو رہا تو ABCDEFGH، ہے نا، بچہ کچھ بھی کر رہا تو ABCD چڑھا، اس لیے کہ اس کو تربیت دینا ہے نا ABCD کی، اس کو سکھانا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ اس کو اچھی خصلتیں سکھانا ہے تو دن رات وہی کرنا پڑے گا نا آپ کو، ہے نا۔ بولو بیٹے فلاں، بولو بیٹے لا الہ الا اللہ، بیٹے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے آپ کو۔ یہ غریب دیکھ کر آپ کو کیا خیالات آ رہے ہیں آپ کو کہ وہ بہت غریب ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ کے پاس کیا ہے آج؟ تو میرے پاس تو اتنا ہے، تو آپ اس میں کیا کر سکتے؟ اس کو دن رات وہی کرنا پڑے گا نا، سمجھے نا۔ جو انسان جس کو جو بنانا چاہتا ہے وہی چیزوں کی طرف ابھارتا ہے نا۔ سمپل سی مثال ہے، بچوں کو آپ ABCD سکھا، دن رات اس کو آپ دیکھیے ہر کام میں آپ ABCD، بلکہ کچھ لوگ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو سکھاتے اپنے کام پہ بھی جا کے کچھ کر رہا ہے ABCD بولتے رہتے، بولتے تم کو کیا ہو گیا؟ ارے یار بچوں کو سکھا کے میں رٹ لیا ABCD، میرے کو بھی آ گئی۔ یا بچوں کو پوئم سکھاتے میں بھی پوئم کا عادی ہو گیا، نیند میں پوئم پڑھ رہا میں، ہوتا ہے نا۔ تو ویسا بچوں کو ڈالنا پڑے گا آپ کو صفت، یہ خرچ کرنا ہے، یہ تمہاری عادت ہے، تم کو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گی اور بچپن سے ان کو اس طرف بڑھانا پڑے گا جو مال خرچ کرنے والی جو ہے صفت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک بہت زبردست بات کہی، بڑی سخت بات بھی اپنے اندر، جو میں نے خطبے کے اندر آیت تلاوت کی تھی۔ اس آیت کو اگر ہم سمجھ جائیں تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آیت سورہ منافقون، سورہ نمبر جو ہے 63 اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ سنیے اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ظاہر سی بات ہے حرام کاموں میں، برے اس میں نہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے رزق کی شکل میں دیا ہے۔ اور رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، غلہ بھی رزق ہے، پیسہ نہیں ہے پاس، اناج ہے، غریب ہے اناج دے دو، یہ بھی ہے نا رزق۔ اولاد دی ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، بہت سی چیزیں رزق بنتی ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے۔ دیکھیے موت سے پہلے جس کام کرنے کی تاکید آ رہی ہے وہ کیا کی ہے؟ خرچ کرنے کی تاکید یاد، اور ایسی تاکید دوسری عبادتوں کی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ مال ایک سماج میں وہ کام کرتا ہے جو خون ایک جسم میں کرتا ہے۔ مال اگر رک جائے نا، لوگ جمع کرنے کی صفت بنا لے، اگر خون رکنا شروع ہو جائے جسم کے اعضاء میں تو کیا ہوگا؟ دل تک نہیں پہنچے گا، مر جائے گا انسان۔ اسی طرح مال خون کا کام کر سماج میں، اگر مال رکنا شروع ہو جائے سماج جو ہے یہ اپاہج ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو کہ وانفق، اور خرچ کرو جو کچھ رزق دیا ہے، پیسہ ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، غلہ ہو سکتا ہے، پھل ہو سکتا ہے، اناج ہو سکتا ہے، کھیتی باڑی، جو کچھ ہے تمہارے پاس اس میں سے نکالو، اس میں سے خرچ کرو جو کچھ اللہ رزق دیا۔ قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، اور وہ کہے پھر موت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور جب موت اس کے قریب آ جائے تو وہ کہے اے اللہ مجھے تھوڑی مہلت دی جاتی اس سے پہلے کہ مجھے موت آئے، مجھے خبر کر دیا جاتا اس سے پہلے کہ میں مر رہا ہوں،
مجھے بتا دیا جاتا تو میں کیا کرتا. اللہ ولولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، تو میں کیا کرتا اگر مجھے پتا چل جاتا میری موت ہے، یا مجھے تھوڑی ڈھیل دی جائے کہ جو ہے موت کے بعد تھوڑی ڈھیل دی جائے، تو میں سب سے پہلا کیا کروں؟ فاصدق، میں صدقہ کر دوں گا جلدی جلدی. اس لیے کہ اس کو مرنے کے بعد پتا چلے گا موت جب آئیں گی صدقے کیا فائدے تھے. فاصدق، تو میں صدقہ کروں. پھر فرمایا واکم من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے بن جاتا میں. اگر مجھے بتا دیتا اللہ تو کہ میری موت نزدیک ہے تو میں کیا کرتا؟ صدقہ کرتا اور نیک بن جاتا. تو مرنے والا بھی یہی گزارش کر رہا ہے، خرچ کرنے کو مہلت دی جائے اور نیک بننے کے لیے تھوڑی میرے کو نیکی کرنے کے لیے مہلت دی جائے، ہے نا. اندازہ لگائیے آپ خرچ کرنا کتنا ہے. میں کہ مرنے والا بھی یہ کہہ رہا ہے کاش کہ مجھے کہنے لگے کہ میرے رب مجھے تھوڑی مہلت دے، کیوں دے؟ تاکہ میں خیرات کروں اور نیک کام کروں. تو مرنے والا بھی اپنے رب سے جو گزارش کر رہا ہے وہ دو چیزوں کی، ایک حالانکہ وہ ایک ہی چیز ہے نیک کام، لیکن اس نیکی میں جس نیکی کو ابھار کر بول رہا ہے وہ نیکی کون سی ہے؟ خیرات کی. مجھے بس موقع دے دے ایک بار، میں خیرات کر دوں گا. تو اس سے پہلے کہ ہمیں بھی موت آئے ہم خیرات کر دیں، تاکہ جب موت آئے تو اطمینان ہو کہ میں خرچ کر چکا ہوں. ورنہ کیا ہوگا؟ موت آ جائیں گی اور یہ گزارش دیکھیے، موت کے وقت انسان یہ گزارش کرتا ہے، مرنے والا بتا نہیں سکتا ہے. اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے بتا دیا، جو زندہ ہے اس سے جو ہے تاکید لے لے، نصیحت پکڑ لے. مرنے والا تو نہیں بولیں گا یہ میں کر رہا ہوں، لیکن وہ گزارش کرتا ہے فرشتوں سے، مجھے موقع دیا جائے. فرشتوں اللہ کو کہو مہلت دو مجھے، اگر معلوم ہوتا میری موت آ رہی تو میں یہ کام کر چکا ہوتا. وہ کیا؟ مہلت دی جائے مجھے فاصدق، صدقہ کرنے کی، پیسہ خرچ کرنے کی. واکم من الصالحین، اور میں نیک بن جاتا، اچھے کام کرتا. تو ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے خرچ کر لے. اللہ نے یہ آیت بیان کر کے کھلی تاکید کر دی کہ دیکھو موت کے وقت تم سب یہ کہنے والوں جو خرچ نہیں کرتے تھے، اس سے پہلے کہ تمہاری اور موت آئے تم خرچ کر لو. اس لیے کہ مرنے والا یہ گزارش مجھ سے کرتا ہے. کتنی بڑی بات اللہ نے کہی. ایسا مولانا حج کے لیے کہا، نہ نماز کے لیے کہا، خرچ کرنے کے لیے کہا یہ معاملہ. حالانکہ خرچ کرنا بھی نیکی، الگ سے کہا. مردہ الگ سے کہہ رہا ہے خرچ کرنے دیا جائے اور نیکی کرنے، حالانکہ خرچ کرنا بھی نیکی ہے، لیکن یہ بہت بڑی نیکی اس لیے تاکیدی آ رہا ہے. مرنے والا تاکیدی اس کا وہ کر رہا ہے. خرچ کرنا بڑا افضل عمل ہے، یاد رکھیے. اس کے لیے اپنے دلوں کو تیار کیجیے. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے خرچ کرنے کے تعلق سے اور کہتا ہے سورہ لیل سورہ نمبر 92 اس کی آیت نمبر 5 سے لے کر 11 میں دیکھیے اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. اب اللہ فرماتا ہے اور جس نے اللہ کے راہ مال خرچ کر دیا اور تقوی اختیار کر لیا. جس شخص نے اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی تصدیق کی، اچھائی کی تصدیق کی، ایمان کی تصدیق کی. اس شخص نے فرمایا پرہیزگاری کو اختیار کیا، اس کی تصدیق کی اور نیک بات اور اس کی سچائی کو اس نے جانا، مطلب شریعت کو، اسلام کو جانا، اس کو حق مانا. اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اس کے لیے تو آخرت کا معاملہ آسان کر دیا ہم نے. کس کے لیے؟ دیکھیے کیا فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پہلے کیا کیا اس نے؟ جس نے خرچ کیا، ٹھیک ہے، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کیا. تو پتا چلا خرچ کرنے سے نفس میں پاکیزگی آتی ہے، انسان تقوی اختیار کرتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ خرچ کرنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، ورنہ خرچ جو نہیں کرتا ہے نا برائیاں ان کے اندر آ جاتی. تو جس نے خرچ کیا وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرا ہے، تو فرمایا اللہ رب نے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سچ کی تصدیق کی، حق کی تصدیق کی، نیکی کی تصدیق کی. تو اللہ فرماتا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے تو ہم آخرت کا آسان راستہ کر دیتے ہیں، جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں. اب آئیے آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اب جس نے کنجوسی کی، خرچ نہیں کیا. اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے کنجوسی، بخل کیا اور بے پرواہ رہا، کوئی پرواہ نہیں، دین شریعت، خرچ کرو، زکات، کچھ نہیں، نفلی صدقہ کچھ نہیں. جس نے بخیلی کی اور خرچ کرنے سے رکا اور تکبر کیا اور منہ موڑے رہا حق سے، اللہ فرماتا ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی تکذیب کرتا تھا، نیکی کو حق نہیں کرتا تھا، شریعت کو حق نہیں مانتا تھا، یا جو صحیح باتیں نیکی کی جو ہے انکار کرتا تھا ان صحیح باتوں. اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے ہم آخرت کا راستہ بہت مشکل کر دیتے ہیں، اسرا بہت کٹھن کر دیتے ہیں. اور فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اس کو جہنم میں گرنے سے بچانے والا نہیں ہے. پہلے کہا مال خرچ کرے، تقوی اختیار کرے. دوسرے آدمی کی صفت بیان کی جو مال خرچ نہ کرے، حق کی تصدیق نہ کرے، حق سے منہ موڑے رہے، اس کو جہنم میں گرا دیں گے اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا. دیکھیے پھر مال کا معاملہ آ گیا، مطلب پیسہ دے کر چھوٹنے والا نہیں ہے. تو پتا چلا زندگی میں خرچ کر کے چھوٹ جائیے، بعد میں پیسہ نہ اسے کام آئے گا نہ کچھ آئے گا. تو یہاں بھی خرچ کرنے والے کی فضیلت اور اللہ کے راہ میں نہ خرچ کر کے جمع کرنے والے کی وعید، دونوں آگے ایک ہی آیتوں کے اندر اس صورت. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے
سورہ حدید سورہ نمبر 57 اس کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ کو ضرورت ہے ہمارے مال و دولت کی تو اللہ اس غلط فہمی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں، یہ تو آزما رہا ہوں تم کو۔ اللہ کو ضرورت ہے ہمارے مال و دولت کی۔ یہودیوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مانگتے جہاد کے لیے تو یہودیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ رب تو فقیر ہے، مانگتا ہے نا۔ آپ جب صحابہ سے مانگتے تھے، حالانکہ یہودی جانتے تھے خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے، لیکن یہ سود خور بن چکے تھے، پیسہ جمع کرنے کی صفت لا چکے تھے اپنی نفسوں میں۔ اب دینا کہاں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے الزام لگا کر کہا محمد کا رب تو فقیر ہے اس لیے تو مانگتا ہے۔ تو اللہ نے اس پر قرآن کی آیت نازل کی اور فرمایا کہ واللہ غنی وانتم الفقراء، کہ اللہ غنی ہے تم بھکاری ہو اللہ کی۔ یہ تو آزما رہا ہے اللہ، اللہ کو ضرورت تھوڑی، غنی ہے اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور تم کو کیا ہوا ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، حالانکہ اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی ملکیت ہے۔ پتہ اللہ کو آسمان اور زمین کی ملکیت اس کے پاس، اس کو نہیں چاہیے، لیکن تم کو کیا ہوا اپنی نجات کے لیے خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارا مسئلہ کیا ہوا؟ اللہ کے لیے تو میراث ہے زمین و آسمان کی، میراث السماوات والارض، آسمان اور زمین کی وراثت پوری اللہ کی ہے بھائی۔ لیکن تم کو کیا ہوا ہے کہ یہ رب جس کی وراثت آسمان و زمین ہے، اگر وہ حکم دیتا ہے خرچ کرنے کو جس کا بدلہ تم کو آخرت میں دیں گا، تو تم کو کیا ہوا، کیوں خرچ نہیں کرتے ہو؟ خرچ کرو۔ تو اللہ نے وضاحت کر دی مجھے چاہیے نہیں، تمہارے لیے حکم دے رہا ہوں، تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں کہ خرچ کرو، اس لیے کہ اللہ کے لیے سب کچھ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، تم اپنے نجات کے لیے کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 282 میں فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اب اللہ کیا فرماتا دیکھیے، اب اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، ہم خرچ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، جب ہم خرچ کرتے تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ سنیے اللہ فرماتا ہے اور جو مال تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ریوارڈ تم کو ملنے والا ہے۔ تم ایسے مت سمجھو کہ مال خرچ کر کے صرف تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، مال خرچ کر کے آزمائش لے کر اس کا بدلہ بھی دیں گے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے تم کو واپس لوٹایا جائے گا۔ اور اللہ فرمان تم لا تظلمون، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، مطلب جو تم خرچ کرو گے برابر ہر روپیہ ہر پائی ہر پیسے کا تم کو جو ہے ثواب واپس دیا جائے گا۔ تو جو مال خرچ کرے ہمارے فائدے کے لیے، جو مال خرچ کرتے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم پہ ظلم نہیں کرنے والا، نہ ہی اس کو اس مال کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور خرچ کرنے کی ترغیب دلاتے اور کہتے ہیں ان اللہ جواد یحب الجود، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، اور فرمایا وَيُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور پسند کرتا ہے اچھے اخلاق کو، بااخلاق لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور فرمایا وَيَكْرَهُ صَفْصَفَهَا، اور وہ بری عادتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ سخی ہے، دینے والے کو، سخاوت کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے، اور بری عادتیں اس کو پسند نہیں۔ یاد رکھیے یہ سنن بہقی کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف 2 آدمیوں کے ساتھ رشک کرنا جائز ہے، ٹھیک، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صرف 2 لوگ ایسے ہیں جن پر رشک، حسد، جس جیسا ہونے کی خواہش جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ایسے 2 آدمی دنیا میں ہیں جن کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا۔ 2 ہی لوگ ہیں، حسد اور رشک جائز ہے۔ آپ نے فرمایا رشک چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہو اس مال کو۔ آپ کہہ سکتے کاش میرے پاس بھی ہوتا نا، تم دیکھتے میں بھی خرچ کرتا ایسا۔ تو یہ جو کریں گا یہ رشک جائز ہے، ایسا ہونے کی خواہش کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا فرمایا، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم اور حکمت دی ہے، وہ اپنے علم کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرتا ہے اور لوگوں میں اس علم کو بانٹتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ 2 ہی لوگ ہیں جن کے جیسا ہونے کے علاوہ کسی اور کے جیسا ہونے کی خواہش نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کیسی خواہشیں کرتے ہیں، ارے اس نے کتنا جمع کیا میں بھی اتنا جمع کرتا تو میں بھی کاش ویسا ہوتا، ارے وہ کتنا خوبصورت ہے کاش میں بھی اتنا خوبصورت، کچھ بھی آپ نے لگا کے رکھے ہیں پیچھے۔ یہ 2 لوگ ہیں جن کے جیسا ہونے کی خواہش کیجیے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس کو خرچ کرتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں سے میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا نا تو تم دیکھتے میں بھی اتنا خرچ کرتا، ٹھیک۔ تو یہ لکھ لی جاتی ہے یہ بات، فرشتے لکھ لیتے ہیں اس کی نیت ہے ایسے کی اس کے ایسا خرچ کرنے۔ اور اگر میرے پاس بھی کاش ایسا علم ہوتا تو تم دیکھتے میں بھی ایسے فیصلے کرتا اور ایسی اس کے مطابق علم دیتا لوگوں کو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش نہ کریں اس میں، آپ کوشش کر رہے ہیں اس میں حاصل کرنے کے، علم خرچ کرنے کے، لیکن اتنا نہیں کر سکتے جتنا وہ کر رہا ہے، اتنا نہیں جتنا ہو۔ تو آپ امید کیجیے کاش میں ایسا ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا۔ تو یہ 2 لوگوں کی جیسی خواہش کر سکتے، اس کے علاوہ کسی تیسرے کی جیسی خواہش نہیں کر سکتے میں اور آپ۔
تو دیکھیے مال خرچ کرنے والے کا کیا مقام ہے کہ اس جیسی خواہش کو جائز کر دیا شریعت، کاش میں بھی ایسا ہوتا تو میں بھی ایسی حلال جگہوں پر خرچ کرتا مال کو، ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، تم میں سے کون ہے، آپ نے فرمایا صحابہ سے ایک بار، اور فرمایا اور کہا تم میں سے کون ہے جسے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہو؟ کیا فرما رہے آپ؟ تم میں سے ایسا کون ہے جس کو وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہو؟ وارث کا مال سمجھ رہے نا، میرے مرنے کے بعد میرا مال جن کو جائیں گا وہ ہوئے وارث۔ تو رسول اللہ پوچھ رہے کون ایسا ہے، تم میں صحابہ سے پوچھا، جس کو اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پسند ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا کون ہو سکتا ہے جس کو وارث کا مال پسند اپنے مال سے زیادہ؟ ہر کسی کو اپنا مال زیادہ پسند ہے، وارث کا مال تو اس کا ہوتا ہے نا، میرا کہاں ہوتا ہے؟ میرے مرنے کے بعد جو میرا مال میرے بچوں میں جائیں گا وہ میرے کو تھوڑی زیادہ پسند ہوگا، میرا مال میرے کو پسند ہے۔ تو کہا ایسا کون ہو سکتا ہے جس کو وارث کا مال زیادہ پسند ہو بنسبت اپنے مال کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے آگے بھیج دیا، جو تو باقی چھوڑ جاتا ہے وہ تو وارث کا ہے نا۔ سبحان اللہ، کیسی بات بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنیے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ایسا کون ہے جس کو وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ صحابہ نے کہا ایسا کون ہو سکتا ہے جس کو وارث کا مال اپنے مال زیادہ پسند ہو؟ تو کہا جو تم آگے بھیج رہے ہو خرچ کر کے تو یہی تمہارا ہے، اب جو چھوڑ کر جا رہے ہو جس کو تم پسند کر رہے ہو کہ جمع ہے، ارے بیوقوفوں یہ تو وارث کا ہے نا، پھر یہ آپ کا کہاں ہے؟ میں اپنے مال کو جو اللہ کے راہ میں نہ خرچ کر کر جمع کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں یہ میرا مال ہے، رسول اللہ فرما رہے یہ تیرا نہیں ہے تو وارث کا ہے نا، اس لیے کہ تو مر جائیں گا اس کو چھوڑ کر، تو کس کا ہوا؟ وارث کا۔ اور تم خود کہہ رہے ہو کہ وارث کے مال سے تم کو اپنا مال پسند ہے، تو تمہارا مال تو وہ ہے جو تم آگے بھیجتے ہو، اللہ کے راہ میں جو خرچ کیا صرف وہ میرا مال ہے، جو چھوڑ کر جاتا ہوں وہ تو وارثوں کا ہے نا۔ اب وہ اچھے کام میں لگائیں گے برے، مجھے کیا پتا، ہمیں کیا پتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کی موت کا جب ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت شدید بیمار ہوئے، حالانکہ انتقال ان کا بعد میں ہوا، لیکن بہت بیمار ہوئے۔ جب بیماری بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا اللہ کے رسول میں پورا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر دینا چاہتا ہوں 100%۔ تو کہا سعد کیا تم چاہتے ہو تمہارے بعد تمہارے بچے بھوکے رہے، بھیک مانگے؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا بہت زیادہ ہے، 100% نہیں خرچ کر سکتا، یاد رکھیے، اور کوئی بھی شخص 100% مال خرچ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، جبکہ وہ بوڑھا ہو چکا اس کے وارث ہے۔ ورنہ کوئی انسان بہت سے ہوتے ہیں زندگی بھر رہے، بچے بڑے ہو گئے اور مرنے سے پہلے پوری پراپرٹی ٹرسٹ کو دے دی، نہیں دے سکتے آپ۔ کیسا دیں گے آپ؟ وارث ہے آپ کی زندہ، رسول اللہ فرمایا نہیں تیرے وارث ہے، تو 100% نہیں دے سکتا ہے، ان کا حق ہے۔ تو کہا اچھا، تو کہا اللہ کے رسول آدھا دے دیتا ہوں 50%۔ تو کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے سعد، اتنا بھی نہیں۔ تو کہا 1/3 دیتا ہوں، 1/3 نکالتا ہوں، پوری دولت جتنی بھی ہے غلہ مال سب نکال دو اور صدقہ کرتا ہوں۔ تو کہا یہ بھی زیادہ ہے لیکن ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا ایک انسان صرف 1/3 صدقہ کر سکتا ہے اس عمر میں، جبکہ وارث اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اکیلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی وارث نہیں، اب تو میری جائیداد کیا کروں گا، لوگ لوٹے اس سے پہلے وہ الگ ہے، لیکن جب اس کے وارث ہے تو زمین جائیداد کو اللہ کے راہ میں نہیں دے سکتا ہے۔ سعد بن وقاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% دینے دیا نہ 50، 1/3 صرف 1/3 پہ اختیار ہے۔ تو کہا یہ زیادہ ہے لیکن یہ ٹھیک ہے، تو 1/3 انہوں نے خرچ کیا۔ دیکھیے صحابہ کیسے ڈر رہے تھے، اس لیے کہ صحابہ یہ باتیں سن چکے تھے کہ جو آگے گیا میرے ہاتھ سے وہ میرا ہوا، یہ تو وارثوں کا ہے نا، جو پیچھے رکھ رہا ہوں بچا بچا کر۔ تو ہم سب جو مال کو چھپا رہے ہیں نا تو وارثوں کے لیے چھپا رہے ہیں، آپ کا مال تھوڑی ہے وہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ پلاننگ نہ کریں، بچوں کی تربیت کے لیے پیسہ نہ رہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مکمل ڈم کر کے چھپا کر زمینات لے کر یہ کچھ خرچ نہیں کرے، نہ زمینات فائدہ دے رہی ہے نہ وہ گھر فائدہ دے، کچھ نہیں ہو رہا، نہ اللہ کے راہ میں خرچ، صرف جو بنا رہے پراپرٹی، ایک دن مر گئے، وارثوں نے بانٹ کر کھا گیا، کیا گیا آپ کا مال کہاں، وہ تو وارث کا مال پسند کر رہے تھے، ٹھیک ہے، خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک واقعہ صحیح بخاری کی حدیث آپ سے فرماتے ہیں آنکھ سے بچو گرچہ ایک کھجور ہی خیرات میں کیوں نہ دو، آنکھ سے اپنے آپ کو بچاؤ گرچہ ایک کھجوری کیوں نہ خیرات میں دو، صدقے میں دو، مطلب اگر تھوڑا بھی ہے تمہارے پاس تو ایک کھجور دے کر بھی اپنے آپ کو آنکھ سے بچاؤ، صدقات انسان کو آنکھ سے بچاتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ آنکھ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا خیرات کر کے ہی بچنا ہو تمہیں، مطلب کچھ نہ کچھ جو ہو وہ دو اور اپنے نفسوں کو آنکھ سے بچاؤ۔ تو کھجور کا ٹکڑا آدمی کا 2 کھجور ہے، ایک دے دے، آنکھ سے بچائے اپنے آپ، صدقہ دو، خرچ کرو، ٹھیک۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت آپ سے فرماتے ہیں ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، 2 فرشتے ہر صبح آتے ہیں۔ دیکھیے ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو کہ اس کے خرچ کرنے کے عوض اور دے، بڑھاوا کر دے۔ کیا کہتا ہے ایک فرشتہ؟ 2 آتے ہیں اتر کر، اور ایک کہتا ہے اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کے مال کو بڑھا اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے، اور آپ سے پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں، اور دوسرا کہتا ہے اللہ کنجوسی کرنے والے کو برباد کر دے۔ ایک کیا کہہ رہا ہے اللہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا تھا راہ میں اس کے مال کو بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو کنجوسی کر رہا ہے اس کو
برباد کر دے، اس کے ہلاک کر دے اس کو. دیکھیے فرشتے بدعا دیتے ہو شخص کو جو مال کو جمع کرے، کنجوسی کر کے جمع کرتا، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور دعائیں خیر ہو رہی ہے اس کے لیے، اللہ مال کو بڑھا اس کی، فرشتہ دعا کر رہا ہے بڑا اس کے مال کو جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کنجوسی سے بچو. کس سے بچو؟ پیسہ خرچ کرنے کے خلاف کنجوسی آتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنجوسی سے بچو، کیونکہ اس نے بہت سارے لوگوں کو تم سے پہلے ہلاک کیا. کنجوسی نے ہلاک کیا، اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، مال نہیں خرچ، ہلاک کر دیا، اللہ نے ہلاک کیا ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آدمیوں کے خون بہائے اور بہت سارے حرام چیزوں کو حلال کر لیا. کنجوسی سے بچو. کنجوسی نے کیا کیا؟ تم سے پہلی قوموں کو برباد کیا، اس لیے کہ کنجوسی نے بہت سارے لوگوں کو خون کرنے پر اور حرام کاریاں کرنے پر آمادہ کیا ہے نا. جب انسان کو جمع کرنے کی خواہش ہوتی ہے تو وہ برے کاموں کی طرف بڑھتا ہے. آپ کا پیسہ میرا ہونا چاہیے، آپ سے کیسے کھینچوں، رشوت کے ذریعے کیسا پیسہ لوں، دھوکہ دے کیسا، ہر چیز پھر کنجوس آدمی جمع کرتا ہے. تو کہا اس کنجوسی نے بہت ساروں کو قتل کروائے ہیں اور بہت حرام کاموں کو حلال کروایا ہے. کنجوسی سے بچو، مطلب خرچ کرنے والے بنو. خرچ کرنا نیکی کو لاتا ہے، تقوی میں بڑھاوا دیتا ہے، یاد رکھیں. اسی طرح اب جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ کیا ہے، اور جو خرچ نہ ہوا اس کی حیثیت کیا ہے، سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور فرمایا اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ نے ایک بار بکری ذبح کی تھی. جب بکری ذبح کی تقسیم کیا، صرف بکری کا ایک کاندھا بچ گیا تھا تقسیم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کچھ بچا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ذبح کی تھی کہ کچھ حصہ باقی ہے اس کا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور کہا اللہ کے رسول سب ختم ہو گیا سوائے کاندھے کے. کیا فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ نے؟ اے اللہ کے رسول سب ختم ہو گیا سوائے کاندھے کے، مطلب صرف وہ ہاتھ رہ گیا ایک بکری کا سامنے کا، باقی سب ختم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے فرمایا، اس پر آپ نے فرمایا یہ لفظ کہے کہ کاندھے کے سوا سب باقی رہ گیا. کیا فرمایا؟ اے عائشہ تم کہہ رہی ہو کہ اللہ کے رسول کاندھے کے سوا سب ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں، کاندھے کے سوا سب باقی رہ گیا، مطلب جو ہم نے صدقہ کر دیا وہی باقی رہا، یہ کاندھا بچ گیا. سمجھ رہے ہو؟ مطلب جو گیا وہ باقی رہتا ہے، جو ہے وہ باقی نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا. تو کیا فرمایا ماں عائشہ نے؟ اس لیے کہ ماں عائشہ گھبرا رہی ہوں گی اللہ کے رسول یہ بھی دے دیں گے تو کیا کھائیں گے. بیوی تھی آپ وسلم کی اور وہ جانتی تھی اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے خرچ کرنے کا. تو کہہ دیا اللہ کے رسول صرف کاندھا باقی ہے، باقی سب ختم ہو گیا. تو رسول نے فرمایا نہیں عائشہ، کاندھا صرف باقی رہ گیا، جو سب باقی رہ گیا سوائے کاندھے کے، مطلب جو دیا وہ سب باقی، اللہ کے پاس نوٹ ہو گیا سب خرچ ہوا، جو ہم نے اپنے لیے رکھ لیا وہ باقی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ باقی سب باقی رہ گیا، سیف ہو گیا، یہ کھا جا رہے ہم تو اس کو. تو کہا باقی سب باقی رہ گئی سوائے کاندھے کے. وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول سب ختم ہو گیا سب اور سوائے کاندھا باقی ہے. تو دیکھیے رسول نے فرما دیا اس حدیث کے ذریعے کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ باقی ہے، جو خرچ نہ کیا وہ باقی نہیں رہتا ہے. تو خرچ کی ہوئی چیز باقی ہے آپ کی اور میری. اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مال خرچ کیا، سیونگز ایسی سیونگز کسی کو حد نہیں. آج کل ہوتے ہیں نا انشورنس پلانس، یہ پلانس وہ پلانس، ایسے پلانس ہے نا، سیونگز ایف ڈیز اور فلاں، کتنا ہم اس کے لیے وہ کرتے ہیں. تو اتنے تنخواہ کا نکال کے اتنا ڈالیں گے تو اتنا بڑھے گا، 10 سال بعد اتنا ملے گا، 20 سال بعد اتنا ملے گا، 40 سال اتنا ہے، بولتے ہیں نا. میرے کو سمجھ میں نہیں آتی یہ پلان کیوں نہیں ہو رہا کہ 50-60 سال بعد اتنا میں ریٹرنس ملنے والا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ آپ ابھی زندہ ہے اور آپ کی مرتے ہی آپ کو ہر روپے کا 700 ٹائمز ریٹرن ملنے والا ہے، 700 گنا. یا میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اس شہر کے اندر اتنے روپے انویسٹ کیجیے اور اس شہر جانے کے بعد میں آپ کو 700 گنا زیادہ پیسہ دوں گا، ہے نا. تو کون ہے بیوقوف انسان جو انویسٹ نہ کرے؟ ایسے آدمی کو بیوقوف کہیں گے نا. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے یہاں انویسٹ کرو. آپ اگلی زندگی 60 سال کا پلان سمجھ لیجیے. آپ 60 ایئرس پلان ہے، ہوتا ہے نا 60 ایئرس کی پلاننگ سب کر رہے ہیں نا، ریٹائرمنٹ پلانس اور پینشن پلانس اور کیا کیا پلانس ہوتے ہیں نا. 60 ایئرس کا پلان ہے، میکسیمم کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اس سے زیادہ جیلے کوئی اس سے، لیکن ایوریج یہی ہونے والا ہے 60 ایئرس ایج، ہے نا. تو 60 سال کا پلان ہے، آپ نے خرچ کیا، مرتے ہی آپ کو 700 ٹائمز مل رہا ہے. لاکھ روپیہ خرچ کیا تو اندازہ لگا 70 لاکھ آپ کو 700 گنا بلکہ 7 کروڑ مل رہا ہے. تو کون ایسا بے خوف جو خرچ نہ کرے ایسی جگہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا سب باقی رہا سوائے کاندھے کی، مطلب جو خرچ کر دیا وہی باقی ہے، باقی تو کہاں باقی رہا. ٹھیک. تو ہم دنیاوی نظر سے جو دیکھ رہے ہیں، جو بچتا ہے ہم باقی سمجھ رہے ہیں. دین یہ کہہ رہا ہے جو تم نے خرچ کیا وہ باقی ہے، باقی سب ختم ہونے والا ہے. ٹھیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاندھے کے سوا سب باقی ہے. اسی طرح جو صدقہ دیا حقیقت میں وہی باقی رہتا ہے، آخرت میں یہ سب ہمیں کام آئے گا. اور بالخصوص خواتین تو صدقے میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین یہ سمجھتی کہ ہم کہاں کماتی ہیں، ہمارے پاس کہاں پیسہ رہتا ہے، ہم کیا صدقہ کریں.
سوال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین کون سا کماتی تھی، پھر کہاں صدقہ کرتی تھی؟ اس لیے کہ جو شوہر لا کر دیتا ہے، جس میں سے آپ خرچ کرتے ہیں وہی آپ کا ہے، جو کچھ بھی تھوڑا بہت آپ لیتے ہیں وہ آپ کا ہے، اس میں سے آپ کو خرچ کرنا ہے۔ میرا یہ سوال ہے، جو آپ کپڑے پہنتے ہیں، زیورات بناتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس؟ تو کہتے ہیں ہم تو شوہر کی انکم میں سے کچھ بس وہ انکم جو بچا کر آپ اپنے لیے لے رہے ہیں اسی میں سے آپ خرچ بھی کر سکتے ہیں، اس کا بھی آپ کو ثواب ہے۔ آپ کماتے نہیں ہیں لیکن اس کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ جب شوہر لا کر آپ کو دے دے بھائی یہ آپ کا ہوا، کیا کرنا کیجیے، تو آپ اس کے زیورات بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے نہیں، ہمارا کہاں ہے، ہمارا کہاں ہے؟ تو جب کیسا آپ بنا رہے ہیں تو وہی آپ کا ہوا، اس میں سے آپ کو جتنا ہو سکتا آپ خرچ کیجیے، یاد رکھیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر کی استطاعت نہیں اور ہرگز اور آپ اس کو پکڑ کے اس کی داڑھی نوچ لے رہے ہو، اس کی نہیں میرے کو خرچ کرنا چاہیے، اتنا میں نے حدیث سن لیا درس میں جا کے آگے نہیں بتانے کا مقصد جو میسر ہے اس میں سے میں کہہ رہا ہوں، جو ضروریات تو ہے اپنی جگہ، اس کے علاوہ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے آپ کو۔ اس لیے کہ شریعت اسراف بھی نہیں، کنجوسی بھی نہیں، زیادتی بھی نہیں، کمی بھی نہیں، بیچ کا راستہ بتا رہا ہے کہ آپ کے شوہر آپ کو جو ہے 100 روپیہ دیتے ہر مہینہ سیونگ سے آپ کی، جس میں سے 50 آپ اپنے لیے رکھیے، 50 خرچ کیجیے، اس لیے کہ آپ کو زیادہ خرچ کرنا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں تم کو زیادہ دیکھا ہے، تم لہذا زیادہ صدقات کیا کرو۔ جب ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، عید کے خطبے میں آپ نے کہی تھی عورتوں سے، تو عورتوں نے اپنے زیورات، کسی نے بالیاں اور کسی نے اپنے گلے کے اتار کے دینا شروع کر دیا، کہا یہ لے لو، پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم بچ سکتے ہیں آنکھ سے تو یہ لے لیجیے، اور لوگوں نے اپنی بالیاں صحابہ کہتے ہیں اور زیورات اتار کے عورتوں نے ڈال دی، کہا یہ لے لیجیے پھر آپ ہم سے، ٹھیک۔ تو عورتوں کو زیادہ تاکید ہے کہ وہ زیادہ خرچ کرے، اس لیے کہ ان سے کچھ گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، تو لہٰذا عورتیں زیادہ خرچ کریں۔ تو جو آپ کے پاس آپ کے شوہر دیتے ہیں، والد دیتے ہیں، یا اور کسی ذرائع سے آتا ہے، وہ آپ کا ہے، لہٰذا اس کو کوشش کرے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا جو ہے آپ خرچ کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر خیرات کیا، حلال کماتا ہے، اور یاد رکھیے حرام کمائی کی خیرات اللہ پسند، بہت سے لوگ ہوتے ہیں حرام کما کے لاکھوں لٹاتے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ حلال آپ سے فرماتے ہیں جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر خیرات کی، اور اللہ حلالی کو قبول کرتا ہے، اسے اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر خیرات کرنے والے کے لیے بڑھاتا رہتا ہے، جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ یعنی اجر پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کیا کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، انویسٹمنٹ پلان ہے نا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا انویسٹمنٹ پلان ہے۔ کیا پلان ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے حلال رزق میں سے کھجور خرچ کرتا ہے، ہاں اس کا اتنا ہی تھا بیچارے کے پاس، اس نے اتنا خرچ کر دیا، تو اللہ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، اور اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اور ایسا اس کو سنبھالتا ہے صدقے کو جیسا تم اپنے بچڑے کو پالتے ہو۔ کسی نے بچڑا اگر پالا ہوگا تو اس کو معلوم بچڑے کو کیسا پالتا آدمی، گائے نے بچہ دے دی تو نہ سنبھال کے رکھتا، اس کو چھیڑو مت رہے، اس کو گھاس ڈالو، اس کو یہ کرو، پانی پیا کیا اس نے، اس کو دودھ دے رہے کے ٹائم پر اس نے بہت تنگ کر رہا، ادھر کے بچے اس کو بہت مارتے، ادھر کی بکریاں اس کو سینگ ماری، ادھر کا فلاں یہ ہو رہا، ادھر یہ ہو رہا، ادھر کتنا اس کو بچے کو پالتے، بچڑے کو پالنا پڑتا۔ تو اسی طرح اللہ بھی اس صدقے کو رکھ لیتا ہے سیدھے ہاتھ میں اور اس کو پالتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں بڑھاتا ہے جس طرح کہ تم میں سے ایک شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ جو ایک کھجور تھا اللہ اس کو اتنا بڑھاتا ہے، انویسٹمنٹ کو اتنا بڑھاتا ہے کہ جب اللہ سے بندہ ملے گا تو ایک پہاڑ کے جتنا وہ ایک کھجور بن جائیں گے۔ اندازہ لگائیے وہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے اتنا اللہ کے پاس بن جائیں گے۔ انویسٹمنٹ پلان تھا یہ، ایک کھجور دیجئے بدلے میں ایک پہاڑ لیجئے، ہے نا، اس کے پہاڑ کے برابر کھجور مل رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم جو صدقہ خالص نیت سے حلال کمائی سے دیتے ہیں اس کو رکھ کر نشر و نما کرتا ہے، خوب بڑھاتا ہے، اور آخرت میں اس کے بدلے میں ہم کو ایک کھجور کے بدلے ایک پہاڑ کی نیکی ملے گی۔ اندازہ لگائیے، ایسا تو کوئی پلان ہو نہیں سکتا۔ تو اسی لیے میں نے کہا یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے پلانز تھے پورے، خوب خرچ کیجیے۔ لیکن اب میرے کو پتا چل گیا کھجور خرچ کرنے کیا ثواب ہے، تو بس مولانا میں 2 کھجور خرچ کر دوں گا، 2 پہاڑ تو بہت ہو گئے نا آخرت میں، اپنے کو زیادہ کیا کرنے کا، لالچ زیادہ نہیں کرتے اپن کو بھی کام، یہ نہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے بات بتایا تھا رسول اللہ، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں حالات یہ تھی کہ اگر اوپر کا کپڑا تھا پہننے کو تو نیچے کا نہیں تھا، نیچے کا تھا تو اوپر کا نہیں تھا، تو اس زمانے میں ایک کھجور بھی صدقہ کرنا بہت بڑا کام ہو جاتا تھا، یہ وہ زمانے کی بات ہے۔ لیکن آج اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو جتنا ہو سکے، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے مفاد کی باتوں کو لٹرل لیتے ہیں، لفظی معنوں میں لیتے ہیں، نہیں حدیث میں کھجور ہے تو بس میں کھجور ہی خرچ کروں گا ایک، بس نہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے غربت میں جو صحابہ کے پاس میسر چیز تھی، کھیتی کرتے تھے، پیسے کا چلن اتنا نہیں تھا، روپیہ پیسہ نہیں تھا، کھیتی کرتے، کھجور آتا، کھجور کے بدلے چیزیں لے کے فروخت کرتے، کچھ پیسہ آتا چیزیں خریدتے، کام ہو جاتا، جنگل جاتے شکار کر کے لاتے، یہی معاملہ تھا۔ تو کھجور ان کے پاس آسانی سے میسر،
ایک کھجور کی 9 صدقہ کرو. مطلب یہ کہ اگر کچھ نہ بھی ہو تو کم از کم جو ہو سکتا ہے تو میں یہ کہوں گا جو جتنا اللہ نے جس کو دیا ہے اس میں سے جتنا ہو سکتا ہے وہ خرچ کرے. اللہ اس کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے، اور آخرت میں اس کو پہاڑ جتنا بڑا کر دیتا ہے. اور کون نہیں ہے جو چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کو اس کا بدلہ ملے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں. آئیے چند واقعات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی میں سناتا ہوں آپ کو. کہ ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے، جب یہ گورنر تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ ماؤں میں سے تھی امت کی، آپ کو 1,80,000 درہم جو ہے تحفے میں بھیجے. کتنے بھیجے؟ 1,80,000 درہم. ٹھیک ہے، درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے. ٹھیک، اور ظاہر سے اگر چاندی کی وزن لگایا جائے تو کتنے لاکھ ہو جائیں گا آج وہ روپیہ. اور وہ نہ بھی لگائے روپیے کو روپیہ بھی لے تو 1,80,000 روپیہ آج ہی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، یاد رکھیں. تو 1,80,000 جو ہے درہم جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھیجے. یہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خرچ دیکھیے کتنا خرچ کرے کہ امت کی مائیں ہیں تو ظاہر سے اپنی ماں کو انسان دیں گا، اتنا دیا. جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو باندی سے کہا بانٹنا شروع کرو. چلو پیسہ آ گیا، کیسا رکھیں گے، بانٹنا شروع کرو. چونکہ یہ صحابہ جانتے تھے رکھنا نہیں ہے، خرچ کرنا ہے بس. اس لیے کہ یہ سب ملنے والا آخرت میں، جو خرچ کیا وہی تو باقی ہے. خرچ کرایا، لانڈی ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی. اس کے بعد کہا کہ روزے سے افطار کے لیے کیا رکھا ہے؟ تو اس لانڈی نے کہا کہ آپ اگر چاہتی تو کچھ افطار کے لیے بھی رکھ لیتی. مطلب آپ نے شام تک پورا خرچ کر دیا، 1,80,000 صدقہ کر دیا. تو کہا اگر آپ چاہتی تو اس 1,80,000 میں کچھ تو اپنے نفس کے لیے رکھ لیتی. تو کہا ہے افسوس تو نے یاد نہیں دلایا، اگر یاد دلاتی تو شاید رکھ لیتی. مطلب اگر تم مجھے یاد دلا دیتی کہ کچھ رکھنا ہے میرے لیے نہیں بچا تو میں رکھ لیتی. مطلب اتنا بند مٹھی دیا کہ یہ بھی اندازہ نہیں کیا ہوتا. اگر مجھے کوئی 1,80,000 روپے میرے ہیں اور تم خرچ کرو تو بھی میں اس کو گن کے خرچ کرتا. آپ کی بھی ہے تو 1,80,000 ہے نا، اتنا خرچ کیا بند مٹھی. ان کو پتا تھا اس کا ملنے والا آخرت میں، دو آخرت کے لیے انویسٹ کرنا ہے. دیتے گئے کہ کہا کہ اگر تو بتا دیتی تو شاید میں کچھ رکھ لیتی. اب تو نے بولا ہی نہیں آخر. مطلب ایک طرح سے نا انہوں نے موقع دیا ہوگا بولنے کا، بھائی ادھر سے آئی جا ادھر جا کے دیکھا، وہ غریب دکھا اس کو دیکھا نہ، اس کو فرصت ملی ہوگی بولنے کو، جب آئی تو ختم ہو گیا. تو کہا کچھ تو اپنے لیے افطار کے لیے رکھ لیتی. تو کہا تو اگر بتا دیتی تو میں شاید کچھ رکھ لیتی اٹھا کر. تو نے بتایا نہیں، میں نے رکھا نہیں کچھ بھی اپنے لیے. پورا خرچ کر دیا، ایک دن میں 1,80,000 صدقہ کر دیا اللہ کے راہ میں. اس لیے کہ وہ جانتے تھے 1,80,000 ظاہر سے جب کھجور پہاڑ بنے گا تو 1,80,000 کیا بنیں گے، اس کا اجر ملے گا. ٹھیک. اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ انہوں نے خالد بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہ کا مکان خریدا جو کہ مدینے میں مارکیٹ کے بیچ میں تھا، اور مارکیٹ کے بیچ کے مکان مہنگے ہوتے ہیں. 70,000 دینار میں، معاف کرنا درہم میں بات طے ہوئی کہ مکان لیا جائے گا. انہوں نے ان کو جو 70,000 جو ہے حضرت عبداللہ نے 70,000 جو ہے رقم دی جو خالد بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو، اور کہا کہ میں مکان کی ملکیت لے لوں گا، آپ کل یا پرسوں نکل جائے جو بھی. جب وہ دے کر گئے تو رات اس جگہ سے گزر ہوا عبداللہ کا، تو دیکھا کہ گھر میں سے عورت کی رونے کی آواز آ رہی ہے. صبح دریافت کیا کہ بھائی کیا بات ہے، میں نے تمہارا گھر خریدا خالد، لیکن تمہارے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو کہا میری بیوی کو بڑا رنج تھا کہ وہ گھر وہ دینا نہیں چاہ رہی تھی، ان کو جو وجوہات ہوں گی، مجبوریاں ہوں گی، حالات ہوں گی، تو ان کو بیچنا پڑ رہا ہوں. تو کہا میری مجبوری ہے لیکن میری بیوی کو بڑا غم ہے کہ وہ گھر ہم بیچنا نہیں چاہتے. تو کہا اس وجہ سے تمہاری بیوی رو رہی تھی؟ تو کہا جاؤ وہ گھر بھی تم رکھ لو اور 70,000 درہم بھی تمہارے ہوئے، تم ضرورت مند تھے اور میں اس لیے گھر لے رہا تھا. اب تمہاری بیوی کو وہ اچھا نہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ تکلیف پہنچاؤں، جاؤ 70,000 بھی لے لو اس لیے کہ تم کو ضرورت ہے اور وہ گھر بھی تمہارا ہے. دیکھیے 70,000 درہم اس نے خرچ کر دیا شخص، اس لیے کہ وہ جانتا تھا اوپر اس کا بدلہ ملنے والا. 70,000 انویسٹ، وہ محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے، اس لیے تو گھر بیچ رہا تھا. گھر بھی تمہارا ہوا، پیسے بھی تمہارے ہوئے، جاؤ. 70,000 روپے دیے انہوں نے. عام زبان میں آج روپے کے حساب سے بولے 70,000 روپے کوئی نہیں خرچ کرے گا، جبکہ وہ چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے، اس کی ویلیو بہت زیادہ تھی. آج 4 گرام چاندی کا ایک سکہ ہوتا تھا جو ہے 1 درہم. تو 4 گرام سے آپ لگا لیجیے کتنے کلو چاندی ہے. 1 کلو چاندی 70,000 کی ہوتی ہے، 70-80,000 کی. اتنا پیسہ آپ نے کہا رکھ لو تم، پھر گھر بھی رکھ لو، پیسہ بھی رکھ لو. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رومیوں سے جنگ کرنے گئے، جنگ تبوک کا غالباً یہ واقعہ ہے، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے معاف کرنا جنگ پرل تبوک کی تھی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا اور فصلیں لگی ہوئی تھی. مطلب کیش نہیں تھا صحابہ کے ہاتھ میں، کس کے بھی فصلیں بالکل کھڑی تھی تیار، بکیں گی تو پیسہ ہاتھ میں آئے گا. اعلان ہو گیا جنگ کا، گرمی کا زبردست غلبہ، کھجور بھی نکلنے والی ہے، کچھ لوگوں کو رکنا ہے، کچھ لوگ ہی جا سکتے ساتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گا، اللہ کو قرض حسنہ دیں گا. ٹھیک ہے، قرض حسنہ اللہ کو کون دیں گا؟ بہت سے صحابہ آگے بڑھے، جس میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی تھے.
ٹھیک. وہ آگے بڑھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجئے 10,000 دینار، درہم نہیں، دینار جو ہوتا تھا یہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، 4 گرام سونے کا، اور 8 درہم مل کر 1 دینار بنتا تھا. تو 10,000 دینار وہ لے کر آئے، چاندی سونے کے سکے، اور کہا کہ یہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں آپ کو. کہا کہ اور بھی ضرورت ہے، تو کہا پھر 300 اونٹ صدقہ کرتا ہوں. 300 اونٹ دیے، اور وہ بھی سامان سے لدے، غلے سے، جو جانے کو راستے کو سفر کے لیے آپ کو اناج لیں گے سب. کہا اور بھی ضرورت ہے، تو کہا 50 گھوڑے میں نے آپ کو دیے، یہ اللہ کے راہ میرے طرف سے قربان، ٹھیک، صدقہ. اس کے بعد اللہ کے رسول پھر اعلان کیا، اس کی یہ بھی کم تھے، پھر اعلان کیا. تو جب ان کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ یہ بھی کم ہے، تو پھر آپ آگے آئے، اور پھر آپ آگے آئے اور 700 اونٹ اور صدقہ کیے، 1000 اونٹ دے دی، اور 50 گھوڑے صدقہ کیے. اور یہ عربی گھوڑے ہیں سب کے سب، جو جنگ کے گھوڑے ہوتے ہیں، عربی گھوڑے خاص گھوڑے ہوتے ہیں. عام گھوڑے کو جنگ میں لے جائیں گے تو وہ تو صرف جنگ کے آوازیں سن کر اور ڈھولوں کی جو ہوتے ہیں جانوروں کو ڈرانے وہ بھاگ جاتے ہیں. خاص گھوڑے ہوتے ہیں جو نشر و نما پرورش جاتی ہے، ان کی نسل در نسل سنبھال کی پالنا پڑتی ہے گھوڑوں کی، اس لیے بہت مہنگے ہوتے. تو 50 عربی گھوڑے دیے پہلے، پھر اور 50 ایڈ کر دیا. عربی گھوڑا مطلب ایک عام زبان میں کہیے بہت قیمتی کار آج کے زمانے کی، 50 گاڑیاں دی اور 50 دے دی. کہا اور 50، 100 میرے طرف، 1000 ہوں اور 100 گاڑیاں، 100 جو ہے گھوڑے میری طرف سے. تو آپ نے کہا بس عثمان اب بس، اس لیے کہ اگر تم ہی پورا دیتے جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے بعد میں تمہارے لیے مشکل ہو جائیں گے، اور بھی ہم کو فنڈنگ چاہیے، اور بھی چیزیں ہیں نا. اس لیے کہ ایک آدمی کمائیں گا تو اللہ کے راہ میں خرچ کریں گا، اگر اس کو مکمل طور سے غریب بنا دیں گے تو اگلی بار کہاں سے دیں گے. کہا بس عثمان بس ختم. آپ نے ان کو روکا خرچ کرنے سے. اس کے بعد ان کا لقب عثمان غنی ہوا، غنی دینے والا، خرچ کرنے والا، جس کو پرواہ نہیں ہو کیا غنی کہلایا. اتنا خرچ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اتنا دیا، چونکہ خرچ کرنے والے کو اللہ دیتا ہی، یاد رکھے. اتنا دیا کہ جب آپ خلیفہ بنے، خلیفہ جب آپ کو بنایا گیا تو آپ کے پاس سب سے زیادہ عرب کے گھوڑے اور بھیڑیں تھیں. سب سے زیادہ عرب بولے تو پورا سعودی عرب کا جو علاقہ ہے اس میں سب سے زیادہ گھوڑے معمولی چیز نہیں ہوتی. یاد رکھو زبان ایک گھوڑا بولے تو بہت مالدار آدمی. تو آپ کے سب سے زیادہ گھوڑے اور سب سے زیادہ بھیڑیں تھیں. لیکن جب آپ خلافت کے خاتمہ ہونے تک، آپ کی شہادت تک، آپ کی پوری بھیڑی آپ خرچ کر چکے تھے اور گھوڑے آپ کے سب جا چکے تھے. اتنا آپ نے اس کے بعد بھی مطلب اتنا اللہ نے اس کے بعد بھی آپ کو دیتا گیا اور آپ اس کے باوجود بھی خرچ کرتے گئے. تو خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ ڈر نکال دیجیے، آپ یہ ڈر نکال دیجیے. اور اگر آپ کسی اور کے لیے بھی خرچ کرتے تو یاد رکھیے وہ اللہ بڑھائیں گا. اس لیے کہ آپ نے اپنے بھائی کی مدد کی اور خرچ کیا، 2 ثواب، بھائی کی مدد اور صدقہ، کتنا بڑا ثواب. اللہ اس کی عزت بچانے کا ثواب دیں گا، آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب دیں گا. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہم خود دیکھتے ہیں ہمارے بھائی کی عزت جا رہی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غیر شرعی چیزوں میں عزت بچانے کی کوشش کریں. بھائی میں تو فلاں ہوں اور فلاں کر رہا ہوں اور فلاں میرا وہ ہے اور میں اپنے شادیوں میں رسومات کر رہا ہوں، فلاں میرا بھائی رسم نہیں کر سک رہا تو اس کو پیسے دوں گا، میرا بھائی خرافات نہیں کر رہا، وہ نہیں، حرام کاریوں میں نہیں، حلال کاموں میں، جائز کاموں میں، ضرورت کی چیزوں میں آپ خرچ کیجئے. دیکھیے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. اور خرچ کرنے میں رشتہ داروں پر سب سے پہلے، اس لیے کہ اس کا بدلہ ثواب زیادہ ہے بنسبت عام لوگوں، اور پھر مسکین ہے، اور پھر کہاں کچھ آج امت کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں جود اور سخا ہم خرچ کرنے والے بن جائیں، خوب اللہ کے نام میں خرچ کریں. اور انشاءاللہ اللہ سے امید کریں ہر بار خرچ کرنے کے بعد کہ اللہ اس کا بدلہ چاہتا ہوں، بدلہ چاہتا ہوں آخرت میں، اور مجھے بدلہ چاہیے اس خرچ کرنے کا. تو دیکھیے اللہ دنیا میں بھی خوب مال دیں گا، آخرت میں بھی، اور مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائیں، کنجوسی اور بری صفتوں سے ہماری حفاظت کریں، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں. خاتمہ ایمان پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.